میں نے پنکھے میں نا کپڑا ڈالا تھا, ٹھیک ہے, نہیں ہاں سیریس بات بتاؤں, تو جن لوگوں نے دیکھا دے ور لائک شاؤٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں یہ وہ, اور میں آلموسٹ شاید وہ لے ہی چکا تھا وہ. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم بیک ٹو دا سیکنڈ ایپیسوڈ آف دی NSJT شو. اور آج میرے پاس موجود ہیں سم ون ویری اسپیشل اینڈ آئی ایم ہوپنگ ٹو ہیو اے ویری اسپیشل کانورسیشن ود ہم. ہی از دا ہیڈ کوچ آف جیکٹ فٹنس ارینا. ہی از دا فاؤنڈر آف سومبو وارڈروب اینڈ درسگاہ سنبل. شفقت حسین, السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ نوروز بھائی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سب خیریت, آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک, بس گرمی زیادہ ہوگی آہستہ آہستہ, یہ 2 مہینے نکالنے پڑیں گے ایسے. یس یس, 1 مہینے ٹریننگ کو بھی تھوڑا افیکٹ ہونا ہے. ہاں تھوڑا سا میں اب سنس کے تھوڑا سا سائز گین کر رہا ہوں, تو ٹریننگ کم, کھانا پینا زیادہ, کھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے یس سمرز میں. ٹرو ٹرو ٹرو, کافی مشکل ہو جاتا ہے. یا اس میں آہستہ آہستہ ہم لیٹس ڈائیو ڈیپ انٹو دیٹ. میں چاہوں گا کہ ہم اسٹارٹ کریں کہ آپ کی ارلی لائف سے, کیونکہ آپ کی جو ارلی لائف ہے دیٹس ناٹ لائک ٹپکل جو ہمارے اسلام آبادی پھرے ہوتے ہیں بوائز اینڈ گرلس, وہ اس طرح کی نہیں ہے. آپ کی کافی ڈفرینٹ ایک جرنی ہے. تو آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کہاں سے آئے, کیا آپ کا ارلی بیک گراؤنڈ تھا, کیا آپ کا ارلی ایجوکیشن اینڈ فیملی بیک گراؤنڈ, اینڈ دین ہاؤ ڈیڈ یو اینڈ اپ ہیئر ان اسلام آباد. فرسٹ آف آل کنگریچولیشنس یہ آپ کا سیٹ اپ, اور میں یہی دعا کروں گا کہ ایک دن ایسا آئے کہ لوگ لائن میں کھڑے ہوں کہ ہم نوروز بھائی کے اس پہ پوڈ کاسٹ میں آئے اور آپ کہیں کہ جی ابھی ڈیٹس نہیں ہیں. تھینک یو, جزاک اللہ. انشاءاللہ. اچھا, میں آئی بلانگ ٹو پنو عاقل, اسمال سٹی ہے سندھ میں, اپر سندھ, سکھر کے ساتھ. بہت کم لوگ جانتے ہیں, اب میرے سرکل میں تو جانتے ہی ہیں. تو 2007 BBA کرنے آیا تھا زیبسٹ یونیورسٹی اسلام آباد, اینڈ فرسٹ ڈے ان یونیورسٹی اینڈ فرسٹ ڈے جم اسی دن شام کو. ہاں مجھے ایک دوست ملا تھا, آئی تھنک سیالکوٹ سے تھا, عثمان نام تھا. اٹ واز لائک اس کی ایک ہوتی ہے نا لین فزیک لڑکوں ٹائپ, 18 ایئرز اولڈ 19. تو اس نے کہا یار چلو جم چلتے ہیں. مجھے اس سے پہلے بھی شوق تھا, کبھی کبھار آن اینڈ آف گھر میں ڈمبلس پڑے ہوتے تھے, تو اس کے ساتھ میں چلا گیا. تو وہی دن تھا جہاں سے یہ جم اسٹارٹ ہوا تھا, اور فرسٹ ڈے. اینڈ 4 سال BBA کے میرے گزرے. اس کے بعد 1.5 سال وہیں پہ MBA کیا میں نے زیبسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے. تو 7-8 ایئرس میں یہیں پہ تھا. اس کے بعد پھر واپس چلا گیا تھا گھر 2013, اور میرا شوق تھا کہ میں CSS کا ایگزام دوں, اور ایک اٹیمپٹ دیا تھا, اس میں فیل ہو گیا. پھر اس کے بعد درمیان میں جابس کی یہ وہ سرچ وغیرہ 2-3 سال, بٹ دین اٹ ہیپن جیک نیوٹریشن, وہاں پہ عباس میں نے کال کی, اور وہاں سے پھر 6-7 ایئرز اب ان کے ساتھ ہی. تو یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن. اچھا, اس میں میرے تھوڑے سوال ہیں. پہلا سوال ہے کہ آپ بتا رہے ہیں آپ کے ایک فرینڈ تھے جس کی فزیک اچھی تھی, اینڈ یو ور کائنڈ آف انسپائرڈ بائی ہم کہ میں بھی فزیک بناتا ہوں, ایسا چکر تھا؟ ہاں ایسا کچھ تھا. عثمان نام تھا اس کا. اچھا وہ بھی تھا, لیکن اس سے پہلے ہم بچپن سے ریسلنگ دیکھتے آ رہے ہوتے تھے دادا کے ساتھ. تو وہ ایک شوق ہوتا تھا نا, 10th میں 9th میں ہوتے تھے. اب میں 9th میں 10th میں آپ کو ٹرپل ایچ کا ایک اسٹائل پسند, وہ شاور سے نکل, تو وہ اس پہ گالیاں ہی پڑتی تھی گھر میں کہ واش روم سے نکل کے کیا کرتے ہو. تو وہ مائنڈ میں تھا یار اس بیلٹ بنانی ہے, یہ کیا کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں. پھر تھوڑے بہت میگزینس دوست لے آتے تھے, اس میں دیکھتے تھے یار مطلب لک ایٹ دا سائز آف دا آرمز, یہ وہ کیسے بناتے ہیں لوگ. تو ایک دماغ میں تھا اسٹارٹ میں ہی. تو اس سے پہلے 2007 سے پہلے میں کراچی میں رہا ہوں. ایک چھوٹا سا جم ہوتا تھا وہاں پہ بھی آن اینڈ آف, مطلب یہ پراپر ایک 2007 میں اس نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے ٹریننگ کرتے ہیں یہ وہ. لیکن اس طرح اتنا سیریس نہیں تھے ہم. BBA کی پڑھائی بھی ہوتی تھی. پھر شام کو موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ انڈا شامی برگر کھا لیا, 5-6 کیلے کھا لیے, ٹپیکل جو اسٹارٹ میں ہوتی ہیں یہ چیزیں کرنی ہے, پانی زیادہ سے زیادہ پیو, اس طرح سے. تو بس یہ چیزیں ہوتی تھی. وہاں سے ہاں انسپائرڈ تھے. اچھا, مجھے پتہ ہے ایک اپنی اسٹوری یاد آئی ہے ٹرپل ایچ کی, کہ یہی جو ہے نا پانی اس طرح پھینکنا. تو میں بھی شاور لیتے لیتے اس طرح ٹرپل ایچ کی ایکٹنگ. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے, وہ پرانا گھر تھا, وہاں پہ فلمنٹ وہ جو بلب ہوتا ہے نا عام بلب, وہ لگا ہوا تھا واش روم میں. میں نے اس طرح کر کے اوپر فوارہ مارا, وہ بلب پہ گیا, بلب پھٹ گیا. وہ تو گرم ہوتا ہے, اس سے پانی پھینک دو اسی ٹائم. میں نے کہا اچھا یہ اب آئندہ نہیں کرنا. میں نے بچپنا تھا, لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے ہمارے اندر, جو میں سمجھتا ہوں یہ جو 10-11-12 سال اس چیز میں ایک ساتھ رہتے ہیں نا, آپ ہیں کافی فٹنس وہ ہیں ایتھلیٹس وغیرہ جو اب تک چل رہے ہیں سنس
اپنے 12-13 سال کی جرنی. تو کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے فیکٹر بچپن میں کہ میں نے کچھ بننا ہے آگے. بالکل. ہاں اٹس ناٹ سڈن, کافی لوگوں کو بعد میں آتا ہے, بٹ لیکن کافی لوگ جو پرولونگ جا رہے ہوتے ہیں 17 سال 18 سال, تو ان کو کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے بچپن میں کہ میں نے آگے اپنی کوئی فزیک بنانی ہے. ہاں یہی ہے. اور جن کا سڈن ہوتا ہے ان کا اکثر ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں مے بی ہیلتھ پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں, یار اب ہیلتھ میری بری جا رہی ہے, اینڈ اپ کے وہ اس جرنی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. ہاں, تو ان کے لیے وہ پھر یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ نا اس کو ہم کنٹینیو کیسے کریں, موٹیویشن کہاں سے لائیں. ہاں جس طرح ہم لوگ ہیں, ہمیں ہے نا ہمارے لیے موٹیویشن اتنا میٹر نہیں ناٹ کرتی, این ایشو. ہم کنسسٹنسی پہ ریلائی کرتے ہیں. یس, وہ پھر تھوڑا سا ان کو ڈوز ملنا ہوتا ہے کہ یار موٹیویٹ کریں. ہاں, لیکن وہی بات ہے کہ لانگ ٹرم تو کنسسٹنسی لے کے چلتی ہے. ہم بھی ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں ہر چیز. ابھی ہم اس پہ بھی آئیں گے, ڈی موٹیویشن کے لمبے لمبے ہمارے فیزز آتے ہیں, لیکن اس میں پھر کیسے ہم اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کرتے ہیں, ساری بات ہی وہی ہے. اچھا, تو آپ نے CSS وغیرہ اٹیمپٹ کیا اینڈ دین یو وینٹ بیک ٹو یور ہوم ٹاؤن. یس, پنواکل. ٹھیک ہے, وہاں سے واپس پھر آپ نے کیا سوچا کہ اب کیوں آنا ہے میں نے؟ اچھا, بیسیکلی میں جہاں اپلائی کر رہا تھا نا بیچلرس ماسٹرس کے بعد, ایون CSS, تو مجھے کہیں سے وہ پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. کہاں پہ میں ایک مارک سے رہ گیا. میرے ابو اور فیملی کی طرف سے یہ تھوڑا سا پریشر تھا کہ میں گورنمنٹ آفیسر بنوں کسی بھی اس میں. تو اس کے لیے اس ٹائم یہ پیپرز آتے تھے, NTS آئے تھے سم تھنگ, کوئی ادارہ ہے NTS کچھ ہوتا تھا, ہاں اس طرح. وہ پیپرز کنڈکٹ کر رہے ہوتے تھے 17th گریڈ 19th گریڈ آفیسر کے. تب پیپرز دے رہا ہوتا تھا, کہیں پہ بھی 60% پاسنگ مارکس ہے تو 59% مجھے مل رہے ہیں. ایسے کہیں ایک مارکس سے 2 مارکس رہ جاتا تھا. تو جہاں میں نے اپلائی کیا مجھے کچھ نہیں ملا. آئی گاٹ فرسٹ کال فرام کوکا کولا انٹرنشپ کی. اچھا, انہوں نے کال کی تو میں وہاں گیا تھا اور میں نے انٹرنشپ کی تھی. تو فرسٹ ان آئی تھنک ماسٹرس کر رہا تھا. تو سیکنڈ جاب اس 2013 اور 16 کے بیچ 3 سال میں اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکتا, مطلب کہیں پہ بھی نہیں جا پا رہا, سمجھ نہیں آ رہی. تو 2016 میں عباس بھائی نے ہی کال کی تھی کہ یہ جم اوپن ہو رہا ہے. تب آپ بھی ان دنوں میں وہاں پہ آئے تھے, اور وڈ یو لائک ٹو جوائن اٹ. میں نے کہا شور, میں تو گھر میں ویسے ہی بیٹھا ہوں. تو کہتا آ جاؤ اسلام آباد. میں چلا گیا, شام کو ملا, انٹرویو وہی فارمل, یار یہ ہے 16,000 دوں گا, اسٹور سنبھالنا ہے, اوپر آنا ہے, ٹریننگ کرانی ہے. میں نے کہا اوکے, نیکسٹ ڈے جاب اسٹارٹ. مطلب 2 دن کے اندر مجھے جاب مل گئی. اور تو جہاں میں نے خود اپلائی کیا وہاں پہ مجھے کبھی کوئی سین نہیں, اللہ کی طرف سے جو بس ملتا جو لکھا ہوا ہے وہیں سے آتا ہے. تو وہیں سے آتا ہے. تو انہوں نے آپ کو کیسے ڈھونڈا, عباس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا؟ یہ اسٹوری ایسی ہے, 2013 میں نے سرچ کر رہا تھا کہ امی کے لیے نا ڈائٹ پلان چاہیے تھا. تو میں اسلام آباد میں رہتا تھا. ہمارے ایک کلیگ تھے میرے بیچلرس میں, بلال مغل, اگر آپ جانتے ہو. تو مجھے اتنا پتہ تھا کہ ان کا میوچل فرینڈ ہے. عباس بھائی تب جاتے تھے اسمارٹس میں اور کہیں چھوٹے موٹے جمس میں ٹریننگ PTs کرانے. تو مجھے اسے کلک کیا, یار ایک عباس نام کا کوئی بندہ ہے. میں نے اس سے پھر اپروچ کیا کہ امی کو ڈائبٹیز ہیں, یہ وہ ایشوز ہیں, تو انہوں نے مجھے پھر ڈائٹ پلان بنا کے دیا. امی نے اسٹارٹ کیا. اب امیاں اتنے ریگولر تو نہیں ہوتی, لیکن جتنا بھی کیا ان کو فائدہ پہنچا. تو میں نے کہا میں خود نہ کیوں نہ لوں ان سے اپنے لیے. تو میں نے ان سے پھر اپروچ کیا, عباس بھائی مجھے آپ ٹریننگ دیں, میں نے ویٹ لاس کرنا ہے. یہ وہ فرسٹ وہ ٹرانسفارمیشن تھی میری 2014 میں. تو انہوں نے کہا اوکے. اور اسی ٹرانسفارمیشن کے دوران میں اسلام آباد بھی آیا تھا اسمارٹس جم میں, اور میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے ایکسرسائزز بھی سیکھنی ہے کہ کس طرح سے کرتے ہیں پراپر. تو ہی چارج می آئی تھنک 1100 کے 1000 پر سیشن. تو 7000 لیے تھے, اور انہوں نے 7-6 سیشنز میں مجھے ساری چیزیں بتا دی تھیں اسمارٹس جم کے اندر کہ کس طرح سے کرتی. واز کائنڈ آف لائک مینٹور, مطلب ان زمانے میں. تو پھر میں نے فرسٹ سپلیمنٹ, تب ان کا جیک نیوٹریشن نہیں ہوتا تھا, F11 میں گھر گیا تھا, انہوں نے مجھے ہائیڈروکسی کر دیا تھا اور فیٹ لاس. اچھا, تو وہی مجھے تب وہ جیک نیوٹریشن نہیں تھا, وہ گھر سے آپریٹ کر رہے ہوتے تھے. تو آئی واز دیئر فرسٹ کسٹمر. اور ایز ان کو پھر یہ تھا کہ مجھ سے پوچھ رہے تھے, یار تم ISSA سرٹیفائڈ ہو ابھی؟ میں کر رہا تھا. وہ پھر میوچل فرینڈز ہو گئے نا فیس بک پہ. تو انہوں نے کہا ہاں. کہتا ہے چلو ٹھیک ہے, تم میری لسٹ میں ہو, انشاءاللہ آگے کچھ کرتے ہیں. اٹ واز لائک 2-3 سال پہلے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ان کو پھر یاد تھا 2006 میں 2-3 سال پہلے, مطلب ڈائریکٹ انہوں نے مجھے کال کی کہ آ جاؤ. اچھا, یہ اس طرح سے ہوا تھا. صحیح. So maybe he saw something in you, کوئی ورک ایتھک دیکھا, ہاں اور چیز دیکھی, یاد ہوگا. حالانکہ میں ان سے پوچھتا تھا اسلام آباد میں اتنے سارے لوگ ہیں اور یہ وہ, تو از لائک آج بھی وہ کہتے ہیں کہ تم بھائیوں سے بڑھ کر ہو. میں ان کی یہ چیز کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں. اور ایون دو کہ مجھے کافی جگہوں سے آفرز آتے ہیں اور آئے بھی ہیں,
اور کافی جمس کے یار آ جاؤ یہاں پہ کام کرو, بٹ میں کبھی نہیں گیا, ایون اچھے اسکیلس پہ بھی. اچھا ہاں میں نے پھر اس جگہ کو نہیں چھوڑا. اس کے ساتھ ایک ڈفرینٹ ٹچ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا ایک چیز میں, کہیں نہ کہیں وہ آ جائے گا. اچھا صحیح. تو اب یہ بتائیں کہ آپ نے کوچنگ اسٹارٹ کی 2014 میں 15 میں, وہ جب جیک نیوٹریشن کا پہلا جم کھلا تھا. فرسٹ آن لائن سے ہی اسٹارٹ کیا تھا, ٹھیک ہے اینڈ دین پی ٹیز وغیرہ. ٹھیک ہے ایسے بات. تو کوچنگ کی آپ جرنی اپنی تھوڑی ایکسپلین کریں کہ جب وین یو اسٹارٹیڈ, وین یو گاٹ یور فرسٹ کلائنٹ, وہ والے جو شفقت تھے اور جو اب والے شفقت ہے جن کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے, اس میں کیا میجر فرق نظر آتا ہے؟ ایسے زمین آسمان کا فرق ہے. وہ فرسٹ کلائنٹ مجھے ویسے ملا تھا 2012 میں. آپ نے اگر دیکھا مسل مینیا جم G10 میں زاہد بھائی, تب زاہد بھائی کے ساتھ وہ بھی کافی انہوں نے ہیلپ کی اس جرنی میں, مجھے سکھاتے تھے, سمجھاتے تھے. انہوں نے فرسٹ کلائنٹ دیا تھا کہ یہ پی ٹی, میں اس کو مطلب اس طرح سے پی ٹی نہیں لیتا, لیکن وہ ایک ہی تھا. پھر اس کے بعد 2-3 سال کوئی نہیں آیا. تو لیکن اس کو فیٹ لاس جرنی میں نے اس پہ کیا تھا. وہ اس نے ISSB کے لیے اپلائی کیا تھا اور میں نے اس کو 3 months کی ٹریننگ دی تھی, اور آئی تھنک 15 سے 16 kg اس نے ڈراپ کیا. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ یار کچھ نہیں کھانا اور بس اگلے بندے کو رگڑا دے کے ٹریننگ کرانی ہے, اس کا بس کم کرانا ہے کس صورت میں اس میتھڈ پہ اس پہ تھا. اچھا تو اس کی جو انٹرنل ہیلتھ تھی نا, وہ ایک بندہ بالکل ہی چوچا سا ہو جاتا ہے. وہ اس طرح سے کوئی مسل میس نہیں تھا اس کی کنڈیشن, اور اس کے اندر اسٹرینتھ تو میں نے آئی تھنک جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی ختم کروا دی مطلب اس ویٹ لاس کے چکر میں. تو مجھے یہ پتا تھا کہ یار اس کو بس یہ کرنا ہے کہ بھوکا چھوڑ دو, اور مطلب اس نے اس وقت اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا آنیسٹلی. لیکن وہ بس یہ تھا کہ اس کو اپنا گول اچیو کرنا تھا, اس نے کیا. لیکن پھر بعد میں اب یہ ہے کہ اب تو بنا اسیسمنٹ کے میں کوئی کلائنٹ نہیں لیتا. اگر کوئی آ بھی جاتا ہے نا, اب سپوز کل ایک بندہ تھا, صبح میں ٹریننگ کرا رہا ہوں جم میں آیا, اس سے پہلے میرا ایک بات ہوئی تھی آن لائن. تو وہ آ کے فلور پہ, یار میں آپ ہی کے ساتھ اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں, لیٹس اسٹارٹ. میں نے کہا میرا کلائنٹ ہے, ابھی میں ٹریننگ کروا رہا ہوں, کچھ نہیں آپ مجھے تھوڑا بہت بتا دیں. میں نے کہا ایسے نہیں چلے گا, آپ الگ سائڈ پہ بیٹھ جائیں, یا اوپر میں آپ کو کارڈیو سیشن میں چھوڑ دیتا ہوں, اور میں نے پہلے ٹریننگ سیشن پورا کروں گا, پھر آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے چیزیں پوچھوں گا. تو ایسے سمجھو کہ ٹریننگ آج شاید نہ ہی ہو, پہلے میں آپ سے بات چیت تو کروں نا. اب میں ایسے کیا مطلب, ایسے تو نہیں ہوتا نا پروفیشنل طریقے میں. تو تھوڑا سا وہ کائنڈ آف کی ہو گیا, یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. میں نے کہا آپ مجھے کتنا پے کر, لائک 60-70,000. آپ کو اس کی ورتھ کیا ہونی چاہیے آپ کی نظر میں, آپ کیا سمجھتے ہیں 60-70 میں کیا ہونا چاہیے کہ میں آپ کو کہوں جی وہ ڈمبل اٹھا کے شروع ہو جائیں. مطلب آپ بھی تو اس چیز کو ویلیو کریں, آپ اتنے زیادہ پیسے دے رہے ہیں, اور میں پھر اس چیز کو بھی ویلیو رکھتا ہوں. اور اگلا بندہ 60-70 دے رہا ہے تو اس کو ایک پراپر طریقے سے نا ٹرانسفارمیشن میں لے کر جانا چاہیے. یہ تو وہی بات ہے نا, آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, اس سے بولا یار میرے سے زیادہ آپ سوال نہ پوچھو, بس علاج شروع کرو. ہاں موسٹلی ایسے آتے ہیں. ہاں لیکن آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوتا. بالکل ہاں بالکل. یہ پش بیک نا, آئی تھنک وین یو اسٹارٹ آف, تو آپ اس طرح پش بیک ان کو نہیں کر پاتے. وہ اگر کہتے ہیں میں نے 16 کلو گرانے ہیں 2 مہینوں میں, آپ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں. بالکل ٹائم یو لرن کہ یار ان کو بتانا ہے. جو میں سمجھتا ہوں کلائنٹس کے ساتھ جو فرسٹ 3-4 سیشنز ہوتے ہیں نا آپ کے اور ان کے ساتھ, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آگے کیسے چیز لے کے چلنی ہے آپ کو, آپ نے ان کو فرسٹ امپریشن ایسے دینا ہے کہ یہ ایک تو ہمارے یہاں نا کافی ایک دوستی اور وہ سین ہو جاتا ہے. وہ تو ان کو اپر ہینڈ کبھی نہیں دینا کہ وہ کہے جی یار یہ میں نہیں کر سکتا, آج وہ کرتے ہیں. نہیں, آپ اس سے بتائیں کہ یہ آپ نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کلائنٹس کہتے ہیں یار آج اس کا موڈ نہیں ہے. کیوں موڈ نہیں ہے یار, یہی کرنا ہے, یہی ہے, دیٹس اٹ, یہ کھانا ہے, اس طرح کھانا ہے. تو آپ جب ان کو اپر ہینڈ تھوڑا سا دے دیں گے, وہ آہستہ آہستہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو آپ کا بھی ایک وہ ہو جاتا ہے کہ یار اب ورڈ آف ماؤتھ خراب ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور کو بتائے گا یار اس طرح سے ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی. تو آپ بھی اپنی طرف سے 100% دیں. تھوڑا سا اسٹرکٹنیس دکھانی پڑتی ہے. ہمارے جم میں بھی ایسے ٹرینرز ہیں, میں ان کو بار بار یہی کہتا ہوں یار یہ فرینکنیس کبھی شو مت کرنا. ہاں ایک دفعہ گول اچیو ہو جائے نا, آپ ان کے ساتھ بیٹھو, گھومو پھرو. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات. ہاں فرسٹ 3-4 سیشنز میں آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے, میں نے آپ کے لیے یہ پلان ڈیزائن کیا ہے, یہ ڈائٹ پلان ہے, اس کو لے کے چلنا ہے. ناٹ جسٹ کہ موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے آج آپ فرسٹ سیشن ہے آج شروع کرتے ہیں, تو جو ٹرینر کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا یار وہ لگا لیا آج اس طرح موسٹلی ایسے ہوتا ہے. بٹ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ کیوں لگا رہے ہیں, اور اگلے بندے کو بھی یہ کہیں کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ یہ کیوں کروا رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس میں وہی بات ہے نا کہ آپ جب اس کو لیٹ سے ایک ٹرانسفارمیشن کمپلیٹ ہوگی تو آپ نے اس کو
اکوپ کرنا ہے ود دا نالج کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں کیوں کر رہا ہوں, اور آگے وہ لوگوں کو ٹھیک طریقے سے بتا سکیں. 4-5 months بعد جب وہ اپنی جرنی اسٹارٹ کرے تو مطلب اسے پتہ ہو کہ میں نے آگے کہاں جانا ہے, اور وہیں سے ہو سکتا ہے اس سے کوئی اور انسپائر ہو کے اس سے بات بندہ پوچھے گا یار اچھا یہ کیسے ٹرانسفارم ہوئے, تم وہ کچھ بتائے گا نا یار اس جم میں گیا تھا اس طرح. تو وہ اس طرح ہمارا کام ایسے ہی چلتا ہے ورڈ آف ماؤتھ سے. بالکل ہاں, اور وہی بات ہے کہ ہم نے ان کو صرف رٹے والی بات نہیں ہے, رٹا نہیں لگوانا کہ پہلے یہ تو یہ تو یہ تو یہ, اس کا سمجھانا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں. بالکل. اور آج یہ نہیں کہ آج کچھ ڈفرینٹ کیا یہ کیوں کیا ہے. بالکل بالکل دونوں چیزیں, مائنڈ یہاں سے بھی ان کو اچھی طرح سے ٹرین کرنا ہے اور فزیکلی بھی. بالکل. اچھا تو یہ تو ہوگی جی آپ کی جرنی ایز اے کوچ, ایز اے فٹنس ٹرینر, ایز یور سیلف ایز اے فٹنس انتھوزیاسٹ. اب اس میں آئی وانٹ ٹو ڈائیو لٹل ڈیپر انٹو جو آپ نے فزیک بنائی ہے اوور دی ایئرس. اس میں اوبیسلی دیر ور ملٹیپل سائیکلز جو ہم کرتے ہیں جی, بلکنگ کے تو کٹنگ کے تو یہ مینٹیننس کے اینڈ آل دیٹ. تو آپ کا ابھی کیا خیال ہے کہ آپ کی جو پیک فزیک ہے وہ اچیو ہونے لگی ہے, ہو چکی ہے اور گزر چکی ہے, کہ آپ کا کیا اس میں خیال ہے؟ یار ویری انٹرسٹنگ کوسچن. 2019 میں نے جو ٹرانسفارمیشن کی تھی ایک ایونٹ کے لیے دبئی میں ہی تھا, بٹ انفارچونیٹلی وہاں نہیں جا سکا تھا. وہ مجھے لگتا ہے کہ 92 یا 93 kg پہ اچھی ایک لک تھی فزیک, لیکن اب میں اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ میں نے پچھلے 17 سال میں نا وہ چیز اچیو کرنے کو, مطلب جب بھی کوشش کی نہیں کر پایا ہوں لائف کے زگ زیگ اس پاتھ میں نا, وہ نہیں کر پایا ہوں. لیکن ابھی الحمد للہ پچھلے 7-8 مہینے سے اب اس پچھلے 7-8 مہینے سے اگر آپ پوچھیں نا, میں نے وہ کچھ کیا ہے جو پچھلے شاید 16 سال میں نہ کیا. کس طرح؟ مطلب اس وقت میری جو ڈیڈیکیشن ہے اور ڈسپلن ہے اور کمٹمنٹ ہے نا, اس لائک بہت اوپر ہے. اچھا. کیونکہ ابھی جو میں نے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں, لائک ایک کمپٹیشن آ رہا ہے تو اس میں نے کس طرح سے جانا ہے. اب میں اس وقت الحمد للہ 103 kg پہ ہوں, لیکن میں نے اپنی باڈی فیٹ کو کافی کم رکھا ہوا ہے. تو آپ اس کے لیے آپ کو ڈائٹ کس طرح کی رکھنی پڑتی ہے, تھرو آؤٹ دا 7 days کارڈیو کس طرح رکھنا پڑتا ہے, اور پھر بھی آپ 103 پہ ہو, اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ کھانا پڑتا ہے. تو وہ ایک کمٹمنٹ اور وہ ہوتی ہے نا کہ میں اس پتہ نہیں کتنے ایونٹس مس کر دیں, اور آپ نے کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو ویٹ کرا رہا ہوتا ہوں کہ میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں, تو اس طرح کی چیز. لیکن ابھی وہ فزیک اچیو نہیں ہوئی. اچھا. ہاں اٹس یٹ ٹو کم. وہ انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس سال یا آگے بھی, یہ تو اٹس لائف جرنی ہے, لیکن ابھی کہیں نہ کہیں ہے مارجن ہے ابھی فار دیٹ, وہ جو آپ کے ذہن میں ایک تصویر ہے. ہاں میں اپنے آپ کو اگر آنیسٹلی پوچھیں, میں اپنے آپ کو 100+ میں لین دیکھنا چاہ رہا ہوں. یہ میرا ہمیشہ سے گول رہا ہے کہ میں اب یہ کوشش ہے کہ میں نیکسٹ 2-3 months میں ہے بہت مشکل کہ میں 110 تک جاؤں, اور وہاں سے تھوڑا سا پھر کٹ کروں اور اراؤنڈ 102 میں فال کروں. آپ کی ہائٹ کیا ہے؟ 5'11". یعنی انڈر 6 پہ آپ ماشاء اللہ ابو 100 آ چکے ہیں. ہاں. اینڈ یو لک لین, یو ڈونٹ لک اب. ہاں وہی کوشش ہوتی ہے. وہ کارڈیو موسٹلی رکھتا ہوں میں 7 days a week. اگر آپ کا اس میں کافی چیزیں اگر آپ پوچھیں گے تو آف ڈیز میں کاربس بہت کم ہوتے ہیں, آن ڈیز میں کاربس بہت زیادہ ہوتے ہیں, پروٹین کم ہوتا ہے. تو اس طرح پلس مائنس کر کے کہاں تک جا رہے ہیں کاربس پر ڈے؟ آئی تھنک اگر آن ڈیز میں آپ لے جائیں تو 500-600. ہاں کاربس میرے لیے بہت ایزی ہیں کھانا. اور مین آپ کی کیا سورس ہے کاربوہائیڈریٹس کی؟ رائس, وائٹ رائس. آئی لو دیم. وہ وائٹ رائس میں بہت کھاتا ہوں بچپن سے ہی. صحیح. ہاں روٹی اتنا مجھ سے نہیں کھائی جاتی, نہ یہ ملٹی گرین بریڈ یہ وہ میں کھا لیتا ہوں, لیکن وہ تھوڑا سا واٹر ریٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے اس سے. اچھا. ہاں بٹ اگر کوئی زیادہ بلک اپ کرنا بھی چاہ رہے تو رائس از اے گڈ سورس. اب زیادہ کھا لیتے ہیں, ہمیں وہ عادت ہے نا بچپن میں پلیٹ بھر کے کھانے کی, تو وہ ایزی رہتا ہے. اچھا میرا اب نیکسٹ کوشچن ہے ایک ویری آئی ایم انٹرسٹیڈ ٹو نو, ناٹ شیور آپ اس کو کس طریقے سے آنسر کریں گے اور ویدر یو ول آنسر اٹ اور ناٹ, کہ ایک فزیک جو ہمارے ذہن میں جو ایک سپر ہیرو باڈی بلڈر والی جو فزیک ہوتی ہے جو اسٹیج پہ جاتے ہیں, اوبیسلی دیٹ کین ناٹ بی اٹینڈ جسٹ بائی ایٹنگ چکن اینڈ رائس اینڈ بروکلی اینڈ یہ چیزیں. وہاں پہ پرفارمنس انہینسنگ ڈرگس, اسٹیرائڈز وغیرہ بھی آتے ہیں. تو آپ اس بارے میں بات کرنا چاہیں گے کہ واٹ از دا رول آف, آپ کا کیا خیال ہے نمبر 1 اسٹیرائڈس فار کمپیٹیٹیو باڈی بلڈنگ, اسٹیرائڈ فار ریکریشنل یوز. ریکریشن میرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بس کمپیٹ نہیں کرنا چاہتے, بس کہتے ہیں یار مجھے 16-17 انچ کا بازو چاہیے, ان کے لیے.
اینڈ اف یو وانٹ ٹو کمنٹ آن یور اون ایکسپیرینس ود پرفارمنس انہینسنگ ڈرگس, آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا, ایک تو سمپل سی بات, پرسنل چوائس ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کمپیٹیٹیو باڈی بلڈنگ میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے بنا کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ انہینسڈ فزیک چاہیے تو وہ انہینسڈ چیزوں سے ہی آئے گی, ایسے نہیں آتی. اور کوئی کہتا ہے کہ میں آل نیچرل لک, یہ وہ کافی لوگ وہ آل مطلب کہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. اچھا, میرا اگر آپ پوچھے جائیں تو اب سمپل ایک بندہ نارمل روٹین میں فٹنس کے حساب سے یوز کرنا چاہتا ہے تو کہیں نہ کہیں میں کہتا ہوں کہ ونس ان اے لائف اسے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. ایک چیز ہے اس کو تھوڑا سا ہاں, لیکن اس کا ایک پروٹوکول ہے کہ آپ کون سی چیزیں پہلے دیکھنی چاہیے باڈی کے اندر, اور کس اسٹف کی طرف جانا چاہیے, اور کتنا عرصہ کہ میں اسے ایک جو اپنی لین فزیک ہے وہ اچیو کرنا چاہوں, دیٹس اٹ. ہاں, اور یہ میں کن کے لیے کہہ رہا ہوں جو اس فٹنس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, باڈی بلڈنگ کو ہٹا کے ایک ٹرینرز کی فیس میں, مطلب ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں اور ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے اگر کوئی کلائنٹ آتا ہے کس طرح سے. تو ونس ان اے لائف میرا ماننا ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہتے ہے تو انڈر ڈاکٹرز یا پروٹوکول سب کچھ کر لے. اب ہے اس کے ویسے نارمل بندہ میں کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتا. اگر کوئی فزیک انہینس کرنا چاہ رہا ہے 16-17 kg کا, یا باڈی کے اندر اٹ سیلف نا, آپ مجھ سے پوچھیں 2007 میں نے اسٹارٹ کیا اینڈ 2016 تک میں نے آنیسٹلی ہاتھ نہیں لگایا تھا. کتنے سال ہو گئے, 6 and 7 8 9. تو میں نے اپنے جو پیک ہوتا ہے نا, بندہ کہتا ہے کہ یار اپنے آپ کو نچوڑ لیا ہے, دیٹس اٹ, اب نہیں, اب آگے تھوڑا سا چاہیے. اور کس لیے چاہیے, کیونکہ میں نے میرا کمپٹیشن تھا 2017 نومبر میں IFBB کا, تو فرسٹ میں نے اس کے لیے وہ چیز یوز کی تھی. تو وہاں پہ اس لیے یوز کی تھی, جو میں جس ٹرینر کے پاس بھی جا رہا تھے ہمارے اس ٹائم, انہوں نے بھی کہا کہ یار اب اس چیز پہ آ جاؤ, اب تمہیں وہ چیز چاہیے لک, اس کے بنا تم اسٹیج پہ نہیں جا سکتے. تب میں گیا تھا. اگر وہ نہیں ہوتا نا اسٹیج کا سین, یا کبھی بھی آگے, تو میں کبھی نہ اس چیز کو ہاتھ لگاتا, کیونکہ اٹ کمز ود دا پرائس. اور ایسے سمجھے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نکل جاؤ اس چیز سے, اس سے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, تھوڑے سے بھی ہوتے ہیں, لانگ ٹائم میں بھی ہوتے ہیں. اب کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا لیور کس طرح سے فنکشن کر رہا ہے, تبھی کہتے ہیں نا کہ پہلے چیزیں دیکھیں اپنی باڈی میں کہ کیسے ورک کر رہی ہیں. باہر لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں کافی چیزیں ان چیزوں کے آنے سے پہلے اوپر, تو وہ کافی ایسے کیسز آتے ہیں کہ جی لیور ڈیمیج ہو گیا, اور وہ پہلے سے ہوا ہوگا ڈیمیجڈ, اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی, اور اس کے اوپر آپ چیزیں ایسی پھینکیں تو وہ تو پھر کوئی حل نہیں رہتا نا. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سیف سائڈ پہ آپ کس طرح سے جا سکتے ہیں. اگر کمپٹیٹیو باڈی بلڈنگ میں جانا ہے تو انڈر فزیشین کسی سے, آپ یہاں پہ ایسے کچھ ہے نہیں بیسیکلی پاکستان میں. ہاں, آپ کس سے بات کریں تو یہ ہے کہ کوئی ایسا ٹرینر جس کا اچھا نام ہو مارکیٹ میں اور جس نے اچھی ٹرانسفارمیشنس کی ہوں, تو آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. اور اس میں سب سے اچھا جو آپ کو ڈاکٹر ملے گا وہ اینڈوکرینولوجسٹ کہتے ہیں, جو ہارمونس کے اوپر, ہاں اس سے ضرور ملیں. اچھا, وہ زیادہ آپ کو ہیلپ کرے گا. میرے ٹچ میں ہیں 1-2 جن سے میں کافی ہیلپ لیتا رہتا ہوں کہ یہ چیز اوپر نیچے ہوتی ہے تو کس طرح سے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے, کتنے عرصے تک اس چیز کو لینا چاہیے. کیونکہ اب تو یہ چیز صرف آپ سوری میں نام لے لوں, اگر ڈیکا یا ٹیسٹ, ان چیزوں سے اوپر چلی گئی ہے. بہت ساری اور چیزیں آ گئی ہیں جو, یہ چیزیں تو بہت ہی منیمل اس پہ کوانٹٹی پہ یوز ہوتی ہیں. اگر آپ پرو اس پہ جائیں نا تو ان چیزوں کا تو کھاتے میں نہیں آتی. اچھا, سامز آ گئے, آپ کی پیپٹائڈز آ گئے, اٹس مور لائک کہ پیپٹائڈز. اور آپ کی اب ایسا ایک کل میں دیکھ رہا تھا ایک چیز آئی ہے فولسٹائن سم تھنگ کے نام سے, اس کا ایک ڈوز اس لائک 2 سال کا ٹیسٹ آپ نے نہیں لگانا. اچھا, اٹس اے ریپلیسمنٹ تھراپی جو لوگ کرتے ہیں نا, ایوری 10-12 days لگاتے ہیں ایک 250 کا شاٹ یا 200 کا ٹیسٹ کا. اب وہ چیز بھی ریپلیس ہو رہی ہے. وہ اتنی چھوٹی سی چیز. اچھا, اس کی کاسٹ کیا ہوگی $25,000 پر شاٹ, پاکستانی بنتے ہیں 75,000. تو اب تو یہ چیز, اور یہاں ہم ابھی بھی انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیں, لیکن باہر ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ یہ جو رائڈس والی سائڈ ہے اس کو منیمائز کیا جا رہا ہے اور آپ اور چیزوں پہ آگے جا رہے ہیں. اچھا, تو یہ جو آپ نے جس کی ذکر کیا یہ TRT ٹیسٹوسٹیرون ریپلیسمنٹ تھیراپی, یہ ڈفرینٹ ہے جو آپ نے ذکر کیا؟ ہاں, کائنڈ آف اس کی طرح ہی ہے. اس کی طرح ہے یہ +45 +50 جن کو تھوڑے سے ایسے سمٹمس نظر آتے ہیں کہ یار ڈراپ ہو رہا ہے, تو یہ کل میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں.
یہ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر اے خان, کافی لوگوں کو پتہ ہوگا, کینیڈین ڈاکٹر ہے, عدیل خان نام ہے ان کا, اس چیز میں کافی ایکسپیرینس, وہ یہ ریسرچ کرتے رہتے. انہوں نے کل ویڈیو دکھائی اور ایک بندے کو یہاں پہ انجیکٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے کاسٹ بتائی $25,000 شاٹ, اور یہ فار 2 years. $25,000, یہ تو 75,000 سے کافی زیادہ ہوگا نا روپیز میں. ہاں روپیز میں ابھی تو بہت زیادہ ہوگا. تو یہ کاسٹلی ہے کیونکہ ابھی نئی چیز آ رہی ہے مارکیٹ میں, تو آپ 2 سال کے لیے آپ ایزی ہو جائیں. اچھا, یہ رائڈس کی کیٹیگری میں نہیں آتی یہ چیز؟ نہیں, پیپٹائڈز تو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا صحیح. تو کافی چیزیں آگے نکل گئی ہیں یہاں پہ. ابھی بھی مطلب اتنے وہ فزیشینز نہیں ہیں جو آپ کو اس طرح سے گائیڈ ہیلپ کر سکیں, تو لڑکے پھر اس چیز میں پھنس جاتے ہیں موسٹلی لوکل جمس کے اندر. تو میں یہی کہوں گا یار کافی چیزیں ایڈوانس ہو گئی ہیں, گوگل کھلا پڑا ہے, اور اپنی ریسرچ کریں کہ کون سی چیز کیسی ہے, جو آپ کو لگا رہا ہے یا آپ جس سے لے رہے ہیں, پتہ ہونا چاہیے کہ میں لے کیا رہا ہوں اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں, اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اور اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے, بعد میں کیا کرنا چاہیے اس چیز کو یوز کرنے سے. تو یہ چیزیں تو نارمل سب کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کسی کانسیکوینس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے جو آپ کا ایک ان یوزول سا یا چلے ان ایکسپیکٹڈ نہیں بٹ ایک برا کانسیکوینس ہوا, اس کو پھر کیسے ڈیل کیا آفٹر اے سائیکل؟ میرے ساتھ ہاں تھوڑا سا بالوں کا ہوا ہے. اچھا. ہاں ہیئر لاس کا ہوا ہے. اس ٹائم جب میں نے فرسٹ ٹائم یوز کیا تھا اس کے بعد ہوا تھا. تو آئی تھنک کیونکہ جب ٹیسٹ آپ زیادہ یوز کرتے ہیں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کو DHA فارم میں, اور کورٹیسول لیولز بھی تھوڑے سے ٹریگر ہو جاتے ہیں, تو وہ آپ کے افیکٹ کرتا ہے ایک کوئی چیز ہے بالوں میں اس کو ڈیمینش کرنے میں. تو اس کو پھر انہینس کیا جاتا ہے آپ بایوٹین اور کافی چیزیں سپلیمنٹ سے. اس سے واپس آئے پھر آپ؟ ہاں آتی ہیں, وہ تھوڑا سا لانگر پیریڈ کے لیے یوز کرنی پڑتی ہیں آپ کو. اگر اس سے بھی نہ ہو تو پھر ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں, آپ ان پہ چلے جاتے ہیں. لیکن اب کافی الحمدللہ بہتر ہے. کچھ لوگوں کو ایکنی کا بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے, شولڈر لوور بیک, اور پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا یوز کریں, تو اس کی بھی ٹیبلیٹس آتی ہیں آئسوٹریٹینوئن. پھر کچھ لوگوں کو لیور کے ایشو ہوتے ہیں. ہاں لیور بڑا کمپلیکیٹڈ, یہ سین ایک دفعہ خراب ہو جائے نا تو پھر اچھا. ہاں اس میں لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ پہلے اپنے LFTs ALTs ٹیسٹ ہوتے ہیں لیور کے, اچھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسٹف لیور سے تھرو پاس ہوتا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ ہے تو آپ پہلے لیور کے ٹیسٹ کرائیں, آپ دیکھیں اپنے آپ کے ALT LFT ٹیسٹ کہاں پر ہیں, اگر وہ رینج میں ہیں تو ٹھیک ہے آپ اسٹارٹ کریں. اب وہ چیز ہوتی ہے 4 to 6 ویک کے یوز کے لیے, جو بھی لیور سے پاس ہو رہی ہے. اس سے اوپر چلے جائیں گے تو رینج خراب ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ تو لوگ 2-3 مہینے بنا کسی اس کے, اور ایک دفعہ لیور کے اوپر کوئی بھی چیز برڈن زیادہ پڑ گیا تو نہ وہ گلائکوجن صحیح سے پاس کر سکے گا, نہ آپ کی بلڈ سرکولیشن اچھی ہوگی. ریڈ بلڈ سیلز اتنے زیادہ ہو جائیں گے بندے کا تھوڑی دیر میں نا BP شوٹ ہو جائے گا. اور باہر لوگ اس صورتحال میں کیا کرتے ہیں, فوراً جاتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ اسی چیز میں پھنسے ہوتے ہیں. ڈسپرین کی ٹیبلیٹس کھاتے ہیں, میں لوکل چیزیں بتا رہا ہوں, عام طور پہ ہوتی ہیں. ٹرینر نے کہا جی ڈسپرین ہفتے میں 2 دفعہ کھا لو. کیوں بھائی کھا رہے ہو؟ جی وہ BP بہت ہو رہا ہے. بھائی کیوں ہو رہا ہے؟ جا کے اپنا RBC چیک کراؤ, ہیموگلوبن پلس ہوا ہے کیونکہ آپ ڈرگس پہ ہو, اور ان ڈرگس کی وجہ سے وہ پلس ہوتا ہے. تو اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ ڈونیٹ کر دو. اچھا 3 months. تو یہ ہر چیز کے ساتھ نہ کوئی چھوٹا موٹا سولوشن ہوتا ہے کہ یار کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے کرنا چاہیے. صحیح ہے. اینڈ دین اس کے بعد وہ ایک PCT پوسٹ سائیکل تھیراپی بھی وہ ہوتی تو ہے. مسٹ ہے. ہاں وہ مسٹ, وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے اپنا جو سائیکل ہے وہ کتنا عرصہ رکھا ہے. 3 months ہے تو اس کی ڈفرینٹ PCT ہوگی, 5 months ہے تو اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ تو کرتے ہی نہیں ہیں PCT. میں یہ پوچھنے لگا تھا, یا کرتے لوگ؟ موسٹلی نہیں. جو کمپٹیٹیو باڈی بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں نا تو ایک دفعہ ان کو چسکا وہ پڑ جاتا ہے تو وہ موسٹلی آف ہوتے ہیں. آف بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ منیمم ڈوز رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں, جسے آپ بریجنگ کہتے ہیں, تھوڑا سا کہ 3 months فل سائیکل کیا, بٹوین پھر 3 months میں تھوڑا سا اپنے آپ کو میس بچانے کے لیے ہلکا پھلکا ٹیسٹ لگاتے رہے, اینڈ دین پھر کم بیک کیا. اچھا ہاں تو اس کی PCT بہت ہی مشکل سے ہوتی ہے. مطلب کر بھی لیں تو آپ کو وہ واپس چیز نہیں آتی. اس کے لیے پھر آپ ایٹ دا اینڈ TRT پہ جاتے ہو. ٹھیک. اچھا دیٹ واز پریٹی انسائٹفل. میں تو سوچا تھا کہ شاید آپ جواب نہ دیں, آپ نے تو پورا مجھے بتا دیا ڈیٹیل. لوگوں کو نا پتہ ہونی چاہیے. ہاں آئی ایگری, لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا چیزیں, کیونکہ یہاں پہ موسٹلی جمز میں لوکل جمز مطلب کہ پنجاب اندرون چلے جائیں تو لوگ آج کل یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں. لیکن جب ان سے پوچھا جائے, مطلب ہمارے DMs میں ایسی چیزیں آتی ہیں نا, لڑکے آتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کیا چیز یوز کر کے آئے ہو,
نہیں پتا. لائک مجھے نہیں پتا کچھ گولیاں تھی کوئی دل والی کوئی دل والی یہ اس کی بات کر رہا ہوں آپ کو. ڈائنابل سم تھنگ ہوتی ہے, تو وہ مجھے سمجھ آ گئی تھی. تو مجھے عجیب سا ہو گیا ہوں, شکل بگڑ گئی ہے, یہ ہو گیا ہے. اچھا ایک لڑکا تھا اس کو کیا کہتے ہیں ایچ جی ایچ کا آپ کو پتا ہوگا نارمل, تو ٹرینر نے ایچ جی ایچ اسٹارٹ کروایا ہے. اچھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے میں کروا رہا ہے, یہ چارج کر رہا ہے 3 lakhs پر منتھ. میں نے کہا یار 3 لاکھ کا ایچ جی ایچ کون لگا رہا ہے, اور تم دے رہے ہو پیسے؟ وہ کوئی پیسے والی پارٹی تھی. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا تم نے خود پتہ کیا ہے؟ نہیں جی. ایک میں نے اس سے کسی کی بات کروائی, تو اس کی اگر آپ منتھلی ڈوز ہے ایکسپینسو ہے بٹ ناٹ ڈیٹ کہ 3 لاکھ. تو اس بندے نے اسے بتایا کہ اچھی سے اچھی کمپنی آپ اگر لیتے ہیں نا تو 1 month ڈوز 75,000. تو وہ جو اس سے نا اوپر یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے, ٹرینرز اچھی اچھی پارٹیز کے جو لڑکے ہوتے ہیں نا ان سے پیسے کھینچتے ہیں لوکل. ہاں ایک میرے پاس ابھی ایک اور کلائنٹ آئے تھے, وہ کہیں دوسرے سٹی سے آ رہے ہیں. وہ بندہ اس کو پیسے دے بھی رہا تھا, وہ لے رہا تھا کتنے پر منتھ 5 لاکھ. میں 5 لاکھ دے رہا ہوں, جو تم نے کروانے کرو. اچھا اتنا جنون. ہاں اتنا جنون کہ مجھے بس باڈی بنانی ہے, اور اس میں سے وہ کتنے کا اسٹف لیتا ہوگا 50-60 ہزار, اسے پتہ ہی نہیں باقی کدھر گئے لے گیا. تو یہ اندروں نے اس پہ نا بہت ہی نیچے لیول پہ چیزیں ہیں. جب آپ اس چیز ہر دوسرا تیسرا بندہ ایٹ دا اینڈ اس چیز کا شکار ہے کہ مجھے وہ انہینسڈ لک چاہیے, لیکن وداؤٹ ان کانسیکوینسز. مطلب اتنے ایزیلی چل بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار یہ جیسی چیز مجھے کچھ کرے گی نہیں, جیسے ان کو لگتا ہے عام شاید دوائی ہے جو ہوتی ہے ہماری. نہیں جانا چاہیے نارمل بندے کو, کبھی نہیں جانا چاہیے اس چیز پہ. آپ کرنا بھی چاہیے تو کسی کے سپروائز ویژن میں آپ ونس لائف ڈیٹس اٹ, لیکن اس کو آپ ٹو مچ مطلب وہ ٹیکسنگ ہے باڈی کے اوپر اگر آپ اس کو بار بار کرتے ہیں تو. ہاں, اور یہ والی بات جو ہے نا کہ ایک بندہ پہلے اپنا بیس بنائے, اپنے آپ کو پورا نیچرلی جو اچیو کر سکتا ہے وہ کرے, اینڈ دین گو ٹو دا نیکسٹ لیول. ہاں بالکل, بجائے اس کے کہ 3-4 مہینے بعد بچے کہتے ہیں چلو بھائی ہم نے شروع کرنا ہے. بالکل. اگر آپ 70 kg ہیں, ایک ایگزامپل لے لیں, اور آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں 80 kg 10, اب وہ آپ اسٹارٹ میں ہی چلو اس چیز پہ آ جاتے ہیں ڈرگس کے اوپر. آپ نے چلو 10 نہیں آپ 15 کر گئے. اب جب وہ اس سے آف ہوں گے نا تو 15 میں سے نیچے آ کے کوئی 4-5 kg بچے گا. تو وہ اب آپ نے اس کی بیس ہی اس کے اوپر بنا دی. آپ کے جو جینیٹک پروفائل ہے نا وہ ڈپینڈنٹ ہو گیا اس کے اوپر. اب جب آپ اوپر جانے کی کوشش کرو گے نا, ایک تو آپ کو بہت ہی ہارڈ ٹائم ملے گا, اور آپ اوپر پھنس جاؤ گے وہیں 70-80. اگر آپ نیچرل ہی باڈی کی کیپیسٹی کو 90 تک لے جائیں, خود کھا پی کے ٹریننگ کر کے 4-5-6 سال دے دیں, اب آپ 90 پہ جا کے اس کو اسٹارٹ کریں تو 90 پہ تو ایک اچھے بیس بنی ہوئی ہے نا, وہ کہیں نہیں جاتا. یہ کس نے کوئی آئی تھنک مصطفیٰ ہے کوئی پرو باڈی بلڈر ہے, 212 میں کھیلتے ہیں, انہوں نے یہ بات بتائی تھی. کہتے کہ بچپن میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے 25 سے 30 کلو خود بنایا تھا. اب وہ کہیں نہیں جاتا. اب وہاں سے اوپر میں کھیلتا ہوں اپنی باڈی کے ساتھ. گیم ہی ہے. ہاں کہ میں نے کہاں جانا ہے, کہ اگر میں نے آف بھی ہونا ہو نا تو میں فل ہیتھ کو آپ لے لیں, کرنٹ کنڈیشن دیکھیے اس کی, دیکھیے ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب ہی از آف. ہاں ایسے لگتا ہی نہیں ہے. تو آپ چلو ہوتے بھی ہیں تھوڑی سی ٹی آر ٹی پہ, لیکن اسٹل یار اس نے اپنا ایک میس بنایا ہوا ہے. تو وہ یہاں پہ لوگ چھوڑتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ان کا یہ سائز ادھر چلا جاتا ہے ایسے, اور یہ اوپر ہو جاتا ہے. کیسے سڈن چینج آ رہا ہے. اور وہیں سے نا یہ جو متھ پھیلی ہے کہ بھائی آپ وزن اٹھانا شروع کرو گے چھوڑو گے تو جسم لٹک جائے گا, یہ وہیں سے آیا ہے نا. یہ تو آج تک تو یہ چیز چل رہی تھی, قیامت تک یہ چلتا رہے گا. یہ کبھی نہیں چلے گا کہ میس کیسے کنورٹ ہو سکتا. اس کی اپنی کیمیکل وہ ہے, اور آپ فیٹ اپنا ہے. ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ مسل کا آپ کو پتا ہے لوز اٹ اور یوز اٹ, جب آپ اس کو یوز ہی نہیں کرے تو وہ شرنک ہوتا جائے گا, اس کی ڈیمانڈ کم ہوتی جائے گی, اور اس کے اوپر فیٹ کی لیئر آتی جاتی ہے. اس میں اس کا کنورژن کا تو کوئی سوال ہی پتہ نہیں. اچھا اب آئی وانٹ ڈائیو لٹل, یا آپ کہہ لیں کہ آئی وانٹ شفٹ گیئرس ٹورڈس لٹل سم تھنگ ڈفرنٹ, کیونکہ آئی وانٹ ٹچ اپ آن دی ایسپیکٹ آف لائف, اینڈ لائف میں جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہم فیس کرتے ہیں, اینڈ ہاؤ ڈو وی کیپ گوئنگ. سیلف ایکچولائزیشن آپ اسے کہہ لیں, یا اسپریچول اویکننگ کہہ لیں, کہ آپ جسٹ مینٹل ٹفنس, بلڈنگ مینٹل ٹفنس, کیونکہ جم جا کے آپ جان شان تو بنا لیتے ہو, لیکن مینٹل ٹفنس اور لائف سے لڑنا یہ آپ تو وہاں پہ نہیں سیکھتے. تو آئی تھنک یو آر اے گریٹ ایگزامپل ٹو ٹاک اباؤٹ دس, کیونکہ آپ کے ساتھ یو فیسڈ بگ ٹراما ان یور لائف, تو آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے.
یہ ایک تو سب سے بڑا جو میرے لیے اپنا ٹراما تھا وہ وائف کی، شی پاسڈ اوے 2019. تو اب جیسے وہ ہوا تھا بڑی عید، یوم عرفات کا دن تھا. اور تب آپ کو کتنا ٹائم ہوا تھا شادی کو؟ 1 year 8 months. نئی شادی. یس، نئی شادی. تو اب وہ دن جیسے قریب آتے ہیں نا بڑی عید کے، میں تھوڑا سا ویسے ہی مینٹلی وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہوں کافی. اچھا. تو پھر اس کے بعد پھر تھوڑا سا بہتر. تو میرا یہ اب وہ اتنا سڈن تھا نا، مطلب نوروز کے بندہ، مطلب چلو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ تھوڑا سا بھی کوئی ایکسپیکٹ کر لیا بیمار ہے کچھ بھی، بٹ اس طرح آپ جیسے آپ بیٹھے ہیں سامنے، ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ چیز کھانی ہے، میں کہہ رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے منگواتے ہیں، لیٹس ڈو اٹ. اور نیکسٹ ڈے پہ آپ کو پتہ ہے یار عید ہے، ہم نے مہندی بھی لگانی ہے، ایک ہوتی ہے نا خوشی، دوستوں کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی اس کی، اور یو لائک کہ ود ان 2-3 منٹس وہ اور سڈنلی طبیعت کا خراب ہو جانا. اور وہ جب بعد میں نے اس چیز کو پڑھا تھا، پلمنری ایمبولزم. اچھا. ہاں، کلاٹ ہوتا ہے جو لیگ سے ٹریول کر کے لنگس کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہاں پہ کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے اسٹک، اور ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ سرکولیشن بند ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ تو سڈنلی ڈراپ کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ ٹک 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 ود ان این آور. پتہ نہیں لگتا اس کا؟ نہیں، پتہ نہیں لگتا، کوئی سمٹم نہیں، کچھ بھی نہیں. کچھ سمٹمس ہوتے ہیں. اچھا 10 دن پہلے ایسے ہوا تھا، فرسٹ حج کا مہینہ تھا، تو فرسٹ حج کے دن یہ ہوا تھا کہ بی پی تھوڑا سا شوٹ کر گیا تھا. ہم ہاسپٹل گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں سوری، بی پی شوٹ نہیں ہوا تھا، کوئی دانہ نکلا تھا یہاں پہ اندر. تو ڈاکٹر نے نا بی پی ایسے شوٹ کیا، تو سوری بی پی جب چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ 165 سم تھنگ 170 نارمل، شی واز نارمل کنڈیشن والا کہ زیادہ بی پی ہے. ہاں زیادہ ہے. تو میں بھی تھوڑا پریشان ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا یہ آپ کا بی پی اتنا ہائی کیوں ہے؟ تو چل نہیں، میں تو ٹھیک ہوں. تو ڈاکٹر نے کہا یہ ہائی ہے، آپ کو ایسے فیل ہو رہا ہے کب سے؟ ہم نے کہا ہم نے کبھی چیک ہی نہیں کیا، نہ کبھی وہ بیمار ہوئی تھی اس سے پہلے، ہلکا پھلکا. تو کہتے بیٹا یہ بہت زیادہ ہے اور اس کو چیک کرائے. اب گئے ہم اس لیے تھے. تو پھر ان 5-6 دنوں میں نا ڈاکٹر سے ملے تھے اور انہوں نے کوئی لمبے چوڑے 10-12 ٹیسٹ بنا دیے. سارے ٹیسٹ کروائے تھے، لیکن ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ڈی وی ٹی. اس ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی باڈی کلاٹس کتنے بنا رہی ہے اور کس طرح کلاٹس ہیں اور وہ پھنستے تو نہیں ہے کس طرح. وہ ٹیسٹ انہوں نے کبھی نہیں کروایا. ایون ہی واز اے ہارٹ اسپیشلسٹ. میں بعد میں بھی اس کے پاس گیا تھا تو ہی واز لائک ایسی کوئی کنڈیشن تھی نہیں جس سے ہم اس پہ جا سکتے. میں نے کہا اتنے ٹیسٹ کیوں کروائے آپ نے ای سی جی تک کرا لی ہارٹ کی، اور کیونکہ بی پی بہت زیادہ تھا، کوئی دیکھ رہے تھے کہ کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہے. تو تھوڑا بہت کا وہ بیمار ہو بھی گئی تھیں اور میں نے جانا تھا سندھ بیسیکلی، عید ہم وہاں پہ کرتے ہیں نا. تو فلائٹ مس ہو گئی خدا کی بس وہ تھی کہ اس دن فلائٹ مس ہو گئی اور ہم رات کو گھر آئے تھے. حالانکہ اگر فلائٹ لے کر میں سندھ چلا جاتا اور اگر وہاں پہ ہوتا تو میرے لیے ایک اور وہ سوچتا ہوں آج کہ یار اس کے پیرنٹس یہاں پہ 1000 کلومیٹرز ہم سندھ میں یا حادثہ ہو تو ایک ہوتا ہے نا اتنے دور پیرنٹس بیٹھے ہوں، پھر وہاں سے آنا جانا لینا کرنا، وہ بہت زیادہ وہ تھا. تو وہ اتنا سڈن تھا کہ میں سوچتا ہوں کہ لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی ٹائم، مطلب آپ کسی چیز کے اوپر وہ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد میرا ہر چیز سے نا میرے ہر چیز کا پرسپیکٹو چینج ہو گیا تھا کہ یار اتنا اگر کچھ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں تو یوں نیچے چلا گیا تھا. اچھا میں آج بھی سوچتا ہوں، میں اپنی وائف کے ڈیتھ کے ان اے ویک چوتھے یا 5ویں دن جم چلا گیا تھا. مجھے نہیں پتا کیسے گیا تھا لیکن میں چلا گیا تھا جم اور کچھ ٹریننگ وغیرہ کی تھی. پھر دوسرے دن بھی گیا، تیسرے دن بھی گیا. پھر کبھی کبھی ایسے دن ہوتا تھا میں رات کو چلا جاتا تھا چپکے سے کسی جم. گرفٹ فٹ بھی میں آتا تھا رات کے 1-2 بجے. اچھا. کیونکہ وہ 24/7 تھا. جس طرح زاہد بھائی کا بھی تھا کہ مجھے کوئی اتنا دیکھے نا. کبھی کبھار کوئی مہینے میں 1-2 دفعہ جیک نیوٹریشن چلا گیا یہ وہ. تو وہ میں اپنی بس ایک فیز سے. آپ اکیلے رہ رہے تھے؟ ہاں موسٹلی یہ کیونکہ ہم ویسے اکیلے رہتے تھے اسلام آباد میں اور میری وائف. تو میں کائنڈ آف آئسولیشن میں رہا ہوں بچپن سے کہہ لیں. کیونکہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا بچپن میں چائلڈ ابیوز کا، اور میں وہ نہ کھل کے گھر پہ بتا پا رہا تھا کیونکہ ہماری فیملی میں ان چیزوں کو اتنا اوپنلی ڈسکس نہیں کیا جاتا، اور نہ کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. ہمیں سب کچھ سکھایا جاتا ہے بیسیکلی
پڑھائی کے اندر BBA ہو گیا، یہ پڑھو وہ پڑھو. لیکن ان چیزوں کے اگر سڈن ایک بندہ یار 10 سال کا، 12 سال کا، 14 20 سال کا، وہ اس چیز کو کیسے ہینڈل کریں؟ یہ جو ٹراماز ہوتے ہیں جو آپ کے آگے کی ساری زندگی کی سوچ بناتے ہیں، آپ نے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے. اور وہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ تھا بچپن کا، لیکن میں نے اپنے آپ کو اتنا آئسولیٹ کر دیا کہ میں نے کہا یار یہ دنیا کسی کی ہے ہی نہیں، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی. تو میں بس اس طرح رہتا تھا. تو ہاسٹل میں بھی میں اگر رہتا تھا یہاں اسلام آباد تو میں کہتا تھا مجھے اکیلا روم چاہیے. ایون دو آپ مجھے گھر پہ چھوڑ دینا فار منتھس، میں رہ لوں گا وداؤٹ اینی تھنگ. تو میں اتنا آئسولیٹڈ اس میں رہ چکا ہوں. آپ اپنے آپ کو جو ہے بلیم کرتے تھے کہ بھائی میں نے کچھ غلط کیا جس وجہ سے میرے ساتھ ہوا ایسا؟ ہاں کہیں نہ کہیں تھا کہ مجھے یار تھوڑا سا اور دکھانا چاہیے تھا، کچھ اور مطلب ڈاکٹروں کے پاس اپروچ کرنا چاہیے تھا. مطلب کہیں نہ کہیں وہ تھا کہ شاید میری کسی وجہ سے کچھ ہوا ہے. لیکن ایٹ دا ٹائم اب 5-6 مہینے میرے ایسے نکل گئے اس طرح کے پلس مائنس. کبھی گھر والے آتے تھے تو میں ان کو گھر میں آنے نہیں دیتا تھا، وہ بھی ناراض ہو جاتے تھے، میں بھی. تو یہ کافی تلخیاں چلتی رہیں پلس مائنس. پھر ایک دن ایسا ہوا تھا جس نے ساری ہر چیز کو چینج کر لیا. وہ یہ تھا کہ ہم کووڈ کے دنوں میں گھر گیا ہوا تھا اور وہاں پہ میرا دوست تھا. ہی واز لائک یار ایک چھوٹی سی مسجد بن رہی ہے اور اس میں ایک ہی کمرہ ہے لیکن بچے بہت زیادہ ہیں اور وہاں پہ کچھ چندہ وغیرہ چاہیے تو وہ کوئی پیسے دے دے. اور میرے اس ٹائم میں نے دیکھا یار 1000 روپیہ، میں نے اس کو دے دیا. پھر میں گھر گیا، رات کو بیٹھا لیپ ٹاپ پہ، مجھے خیال ہے یار یہ اس جگہ کو جا کے میں دیکھ کیوں نہ لوں ویسے ہی. تو اگلے دن میں گیا اور اتنی کوئی خراب حالت ہوئی تھی. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، آپ کو پتہ ہے سندھ کی گرمی ان دنوں میں، اور بچے 15-16 تھے باہر بیٹھے ہوئے، کھانے کا سیٹ اپ نہیں، کوئی دیوار بھی نہیں کہ ان کو اندر اس طرح کا، بس اس کو مدرسے کا ایک نام دیا ہوا تھا. اچھا. تو اس ٹائم میں نے جانا تھا، میرا دل تھا کہ میں عمرہ کروں. پھر میں نے کہا یار دفعہ کو عمرے کو، جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں میں اس پہ کام پہ لگاتا ہوں. تو اسٹارٹ کیا تھا، ان کو ایک کمرہ بنایا، پھر چھوٹا سا، پھر اچھا پھر میں چیز ڈالتا رہتا تھا سوشل میڈیا پہ. آپ یقین کریں مطلب میرے جیسے بندے کو کوئی ویسے پیسے نہ دے، اس مسجد کے لیے 3-4 مہینے کے اندر میرے پاس 18 lakhs اچھا آئے ہیں. اور وہ ابھی تک میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ کس نے کتنا دیا تھا، میں سب کچھ ریکارڈ رکھتا تھا. یہ صرف سوشل میڈیا کے تھرو؟ ہاں سوشل میڈیا انکلوڈنگ ہر مدر. اچھا. انہوں نے سب سے پہلے ڈونیشن دی تھی اور وہ بھی اچھی خاصی اماؤنٹ تھی. پھر جس نے سب نے دی نا، عباس جو میرے جاننے والے ہیں، علی خان بھائی نے اور کافی لوگوں نے، تو انہوں نے اچھی خاصی اماؤنٹ دی. تو ان 4 مہینے کے اندر مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. ایون دو US سے ایک دوست، اسکاٹ لینڈ میں، آسٹریلیا سے، میں بس کام کراتا رہا. مجھے یہ بھی ڈر نہیں تھا یار کہیں رک نہ جائے، بٹ وہ چلتا رہا. اٹ واز لائک یار یہ چیز کہیں لکھی ہوئی تھی اس کے لیے اور یہ بننا تھا اور میں اس کا وسیلہ بننا تھا. اور آج وہ الحمدللہ 100+ بچے ہیں. ایون دو پنکھے نہیں ہیں، پھر ان کو سولرز کرا کے دیا سب کچھ وہاں پہ، لائٹ کا تھوڑا سا شہر سے باہر ہے. اچھا سولر بھی ہے وہاں پہ؟ ہاں سولر سسٹم کرایا ہوا ہے. اچھا. اور الحمدللہ سب کچھ مطلب ابھی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن موسٹلی کھانے پینے میں نکل جاتے ہیں. تو جب زیادہ جمع ہوں گے تو پھر مرمت کا کام پھر آگے کرواتے ہیں. تو وہ ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ یار یہ اس کے نام ہے. اور وہ پھر میں ریلیٹ کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں ہم ان کے ماموں کو نا، میری وائف کے ماموں کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے اور وہ عالم دین ہے. تو انہوں نے مجھے ویسے رینڈم لیا، مذاق میں کہا کہ شفقت ایک دن نا تم نے مسجد سنبل بنانی ہے. اور وہ سنبل بھی ادھر ہی کھڑی ہیں، میں بھی کھڑا ہوں، اور ہم ہنس کے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ بنائیں. تو وہ مجھے پھر بعد میں یاد آ گیا یار کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. تو بس یہ حالانکہ میرا یہ ماننا ہے، ایک دفعہ میں سنبل درسگاہ میں بیٹھا تھا تو میں نے ایک دیکھا، ایک درخت وہاں پہ ہے کافی بڑا ہے، 17-18 سال ہو گئے. تو میں نے وہاں پہ چاچا سے پوچھا، انکل سے، میں نے کہا اس کو کتنے سال ہو گئے؟ انہوں نے بتایا 17-18 سال. میں نے کہا اس نے کتنے موسم دیکھے ہوں گے، مطلب یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، حالانکہ آس پاس ایسا کوئی گھر بھی نہیں جس کو پانی دے. ایک ہوتا ہے نا یار ایک گھر کی کیئر، مطلب ویسے ہی بس درخت ہے 17-18 سال. اور اس پہ اب وہ دیکھیں ایک، اور اس کی نیچے شاخیں کتنی مضبوط ہوں گی. تو میں اس چیز کو پھر ریلیٹ کرتا ہوں کہ آپ کہیں نہ بچپن سے آپ کے ساتھ ایسے انسیڈنٹ ہوتے جاتے ہیں. ایک قرآن میں آیت ہے کہ اپنے بندے کو اس کی حیثیت سے ہی، مطلب آئی تھنک وہ بوجھ جب
اس پہ دیا جاتا ہے تو اتنا ہوتا ہے کہ وہ سنبھال سکے. تو بچپن سے ہی آپ کے ساتھ نا چھوٹے چھوٹے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جو آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اس بڑے چیز کے لیے. آپ ایسے ہی کوئی ایسی چیز نہیں آتی, مطلب اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہینڈل کر لے گا, کچھ بھی ہو جائے, پلس مائنس, نیچے جائے گا, گرے گا, لیکن یہ اس نے واپس اٹھنا ہے. تو ایک یہ چیز اس میں فٹنس والی میں ریلیٹ کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس نے ایک وہ ہوتا ہے نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ ایک ہمارا بن جاتا ہے کہ یار نہیں دل نہیں کر رہا آج, کیوں نہیں کر رہا بھائی, جم جاؤ, اٹھ کے چلے گئے. تو ایک ہوتا ہے کہ یار ڈائٹ نہیں ہو رہی, نہیں کرنی ہے. تو وہ نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر ہوتا ہے ایتھلیٹس میں کافی. وہ ہر چیز کو نا ایک اس پر نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ میں کیوں نہیں کر سکتا یار, کیا ہو گیا ہے مجھے. تو وہ پھر کہیں نہ اس فیز سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آبسٹیکلز آتے ہیں کیونکہ اس میں ایک آتا ہے پش پل کانسیپٹ میں سمجھا دوں, جم میں بھی لوگ لگا رہے ہوتے ہیں نا پش پل کر رہے اس طرح سے. تو جب آپ کسی چیز کو پش کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی بھی آبسٹیکل ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو ایک انرجی ہے, ایسے آپ اس کو گاڈ سے ریلیٹ کر لیں کچھ بھی, وہ آپ کو نا وہاں سے پل کرے گی. اٹس لائک آپ ایک قدم آگے جاؤ تو اللہ کہتا ہے میں 10 قدم آگے آؤں گا. تو جب بھی آپ کسی چیز کو, اچھا وہ پش آپ کا 100% نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے 90% ہو سکتا ہے 70%, ہو سکتا ہے 1% ہو, مطلب 99% از ایوری تھنگ وہ چل رہی ہے آپ کی لائف میں جو آپ کے آؤٹ آف کنٹرول, سب کچھ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن 1% ہے کہیں نہ کہیں. وہ 1% میرا یہ شاید جم تھا کہ میں اٹھ کے جا رہا ہوں, ٹریننگ کر رہا ہوں, تو اللہ تو دیکھ رہا ہے, اس نے دیکھو یار اس کو اس سب کچھ میں بھی یہ کر رہا ہے. اچھا یار یہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے, اس سب میں مجھے یاد کر رہا ہے, اس کے اوپر کتنی پریشانی, کتنا مینٹل اسٹریس ہے, پھر بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اٹھ کو اسی سے مانگوں جس سے تھرو تکلیف ہوئی ہے. تو وہ چیز کہیں نہ کہیں اس کو پسند آ جاتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آبسٹیکلز آئیں نا لائف میں, آپ کو پتہ ہے کہاں سے آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ واپس اسی سے مانگیں. وہ اس کو بڑی چیز پسند ہے اللہ کو کہ یہ چیز میں نے اس کے اوپر وہ دی ہے, پھر مجھے سے مانگ رہا ہے, تو وہ تو مہربان ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ چیز اس سے نکال لیتا ہے. تو آپ جتنا زور لگا سکتے ہیں نا چیزوں کو سیٹ کرنے میں اپنی لائف میں کسی بھی طریقے سے, کوئی آپ کا پیارا یہاں پہ چلا گیا ہے, کوئی فائنینشیل وہ ہیں, تو آپ کے انڈر 1% بھی ہے نا, اس 1% کو پش کریں. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ کوئی ایک انرجی نا وہاں سے پل کرے گی, آپ کو سپورٹ مل جاتی اور آپ وہاں سے آگے بڑھتے ہو. آپ اس میں اسکواٹس کی وہ لے لیں آپ ایگزامپل, جو نیچے جاتے ہیں تو آپ ایک کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی, تو آپ پوری باڈی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ لیگس, پوری باڈی کا کنٹرول ہوتا ہے کہ اوپر اٹھنے کی. تو یہ وہ پش پل سائنس ایسے ہی ہوتی ہے. یہ آرنلڈ نے بھی ایک ایگزامپل دیا تھا کہ بار از لائک لائف کی وہ جو بوجھ ہوتا ہے اس طرح سے, وہ جب مجھے نیچے دھکیل رہا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو اوپر لے آؤں. تو اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. اور آپ جس تکلیف میں ہیں, موسٹلی ایسے جو مجھے کوشچنز آتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ امی چلی گئی ہیں, ابو چلا گیا ہے, اب میں اس کے لیے کیا کروں, لائف سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. موسٹلی ایسے ہوتا ہے نا, جو پیار تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے, آپ کے چھوٹے سے گھر میں کوئی پیٹ رکھا ہو, بلی, لوگ اس سے بھی کافی ہو جاتے ہیں متاثر, ڈاگ رکھا ہوا ہے, ان کے جانے سے بعد بھی ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں اس گریف کو نا, اس گریف میں جو آپ اسٹرگل کر رہے ہیں نا, اس کی دوسری سائڈ پہ اسٹرینتھ ہے, اس اسٹرگلس کی دوسری سائڈ پہ پاور ہے. آپ اس کے راؤنڈ گھومیں, ٹھیک ہے, جہاں جہاں سے آپ کو چیز جو چیز سپورٹ ہو رہی ہے نا, اس چیز کو کیچ کرتے جائیں. گریف کو ہی اپنی طاقت بنائیں. اب میں جس گریف میں ہوں نا, ایسے سمجھیں کہ میں نے اس کو اپنی لائف ٹائم دوست بنا لیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے. اور کس طرح رہنا ہے, میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتا ہوں. میں کبھی بھی راستے میں کسی کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, مدرسے میں کسی بچے کو کوئی چیز, میں پیسے بھجوا دیے, کسی کی چھوٹی سی ہیلپ کر دی, ہیلپ ان فارم آف مانیٹری یا ویسے بھی کسی کو, تو میرے دل میں نا اسی ٹائم خیال آتا ہے کہ یہ ایصال ثواب ہے میری وائف کے لیے. تو وہاں پہ ایسے میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو تحفہ چلا گیا. تو مطلب سامنے نہ ہوتے بھی ہوئے آپ ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو کہ یار میں نے اس کے لیے آج یہ کر لیا, یہ کر دیا, ایک انر سیٹسفیکشن کے لیے کہ یار چلو کچھ نہ کچھ جا رہا ہے میری طرف سے. ویری انٹرسٹنگ. تو یہ کافی چیز جو مجھے مطلب ان سارے آج تک چیزیں سمجھ آئی ہیں نا, کہ آپ نے گریف کے اراؤنڈ ہی رہنا ہے. اگر اس کو آپ نے روکنے کی کوشش کی, چھپانے کی کوشش کی, موسٹلی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے,
لڑکوں کے اوپر موسٹلی کہ یار آپ رو نہیں سکتے, آپ کھل کے اس بارے میں بات نہیں کر سکتے. لیکن میں نے جب بھی کیا ہمیشہ کھل کے ہی کی ہے, ایون سوشل میڈیا پہ بھی. اور اس پہ تو لوگ ایسے بھی باتیں کرتے ہیں کہ موسٹلی ایک تو جملہ مجھے سننے کو ملتا ہے کہ کیا کہتے ہیں, بیوی کے نام پہ پیسے کما رہا ہے. اور لیکن وہ اس ٹائم اسٹارٹ میں تو کافی چیزیں دل کو لگتی تھی, لیکن ایک ٹائم اب میں ان چیزوں کو ایزی لے لیتا ہوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار, تم ایسے سوچتے ہو, ویل ڈن, نائس. بڑی بات ہے اس اسٹیج تک پہنچنا. ہاں تو وہ میں نے پھر ایک دفعہ ایک بندے کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ اچھا, میں نے اس کو اس طرح ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, میں تو اس کو نا A to Z سارے فگرز بتا, میں بھی اتنا پاگل کہ اس کو ہر چیز سمجھا رہا ہوں, لیکن اس کو چیز سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا یار یہ وہ عوام ہی نہیں ہے ہماری کہ جو آپ کو کہاں پہ نا سپورٹ چاہیے تو سپورٹ ملے, بہت مشکل سے ہوتا ہے. مطلب آپ میرا آدھے سے زیادہ اس چیز کا جو بزنس کا پروفٹ ہے وہ جاتا ہی ادھر ہے مسجد میں, اور ایون اپنی جیب سے بھی دینا پڑتا ہے. اور اس کا نام ہے درسگاہ سنبل جو آپ نے بنائی ہے درسگاہ. صحیح. اور وہاں پہ آپ اب دیکھیں اس سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ مجھے وہاں پہ بچے یہ کہتے ہیں کہ یتیم بچے بھی ہیں, ابھی 10 ہم نے ایڈمٹ کیے تھے پچھلے منتھ ہی. تو اس میں سے ایک بچہ جو عالم کا کورس کر رہا ہے وہاں پہ وہ کراتے ہیں. تو ہی واز لائک کہ مطلب چھوٹا سا بچہ ہے, کوئی 8-9 سال کا, اس کے منہ سے جو بات سنی نا, لائک کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میری ماں کا گھر ہے. مطلب میری وائف کو اس نے ریلیٹ کیا کہ میں کیسے یتیم ہو سکتا ہوں. کیا بات ہے. ہاں یہ میری ماں کا گھر. ایسے پہلے بھی کافی بچے ہوتے ہیں نا, وہ جب بھی دعا کرتے ہیں نا یتیم ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا گھر ہے اور اس کی ہماری ماں ادھر ہے, تو ہم وہ ہر نماز میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں. اس سے بڑھ کے اب کیا ہے. ہاں تو میں کہتا اس سے بڑے مطلب اس یہاں سے تو ویسے ہی چلے جانا ہے. ہاں تو اگر کسی کے لیے وہ بن گئی تو یہ جرنی ہے. اس میں میں اپنے آپ کو کہیں اونچا بڑھ کے نہیں دکھاتا. کبھی کبھی مشکل سے نماز پڑھ لیتا ہوں, اچھے کام بھی, ہم بہت گناہ گار ہیں یار, لیکن جب یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے چلو اس ذریعے مدد لے لی تو تھوڑا سا وہ دل کو سکون ملتا ہے کہ اس قابل ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جو ہمارا گریف ہوتا ہے ہم اس کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ آپ نے اس کو اپنا وہی جو آپ نے بات کی کہ اپنی اسٹرینتھ بنائی. آپ نے اپنی جو وائف تھی ان کو ایک سمبل بنا لیا فار دا ورلڈ کہ جی یہ ایک درسگاہ ہے, سمبل ہے, اینڈ دین دیر از اے سپریٹ بزنس, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. تو یو بیسکلی گریف کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا. ایک بندہ, ہاں آپ کی روح ہے, میری روح ہے, عالم ارواح میں یہ سب سے پہلے بنائی گئی تھی. اینڈ تک جتنے بھی انسانوں کی روحیں ساری بنی ہوئی ہیں. اب وہ ایک فزیکل فارم میں دنیا میں آ رہے ہیں, پھر یہاں سے جا رہے ہیں. تو میرا یہ ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ یار جو بندہ یہاں پہ, موسٹلی لوگ کہتے ہیں نا, کامن سی بات ہوتی کہ یار آیا چلا گیا, ہفتہ بات ہوئی, مہینہ بات ہوئی, سال بس بلا دو. تو میں یہ کبھی اس چیز میں بلیف نہیں کرتا تھا. میں کہتا یار ایک اپنا ایک نا نشان چھوڑ کے گیا. جو بھی بندہ اس دنیا میں آتا ہے نا, چھوٹی موٹی ایسی کوئی بھی چیز نا پازیٹیو وہ چھوڑ کے جاتا ہے, جو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلیں اور اس کو زندہ رکھیں جتنا بھی ہم کر سکتے. وہ ایسے نہیں کہ آیا چلا گیا, شوڈنٹ بی لائک دیٹ. وہ ایک آیا ہے تو اس کا ایک, تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے پوچھے یار کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں, یار بڑا ہی اچھا بندہ تھا, اس نے یہ اچھا, اس کی کتنی اچھائیاں, تو کیا ہی نہ وہ ایک اچھی بات ہو جائے کہ اس کی اچھائیاں بیان کرنے کے بجائے آپ اس کی اچھائیاں اپنے اندر لے آئیں. تو آپ ان فارم ایسے سمجھیں کہ اس کو بھی ثواب جا رہا ہے کہ یار اس بندے نے وہ ایسے کر رہا ہوتا تھا تو میں بھی اب اس راستے پہ چلتا ہوں. تو ہم ایک نا ٹریک پہ آ جاتے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے ہم بس یہ بیٹھ کے باتیں ہی ہوتی ہیں 3 دن یار اس طرح سر. میں آج بھی اچھا ایک اور میرے ساتھ اللہ نے بڑا ہی نوازا ہے, کبھی شکایت نہیں کرتا میں, کہ جو میری کرنٹ وائف ہے وہ مجھ سے باتیں پوچھتی ہیں میری پچھلی وائف کی, اور ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس سے انسپائر ہوئی ہیں, اور اتنا انسپائر کہ مطلب انہیں ایک وہ ملتا ہے کہ یار مطلب اب وہ وائف میری ایسی تھی سنبل, آپ کبھی ملے نہیں تھے میرے خیال میں. نہیں ملا. ہاں ایون دو وہ جیک نیوٹریشن میں آتے تھے لیکن آپ نہیں ملے تھے. نہیں مجھے نہیں یاد. ہاں وہ ایک بندے سے بھی ہنس کے بات کر لینا تو وہ اس کو یاد رہ جاتا تھا. ایون ایک یہاں پہ ہاسپٹل ہے, تو میں ابھی ریسنٹلی گیا تھا کچھ عرصہ پہلے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا یار یہ کون ہے آپ, مطلب
کتنے سال ہو گئے ان کو ابھی تک یاد تھا کہ میں کسی کے ساتھ آیا تھا. وہ پھر پریشان ہو گئے ہیں ایسے. اچھا. ہاں تو ایرینا آپ نے دیکھا ہوگا بیریا اس میں, تو ہم مووی دیکھنے جا رہے ہوتے تھے, تو ان کی ڈیتھ کے بعد میرے خیال میں تو 2.5 سال بعد گیا تھا, اور وہاں پہ ایک لڑکی کام کر رہی ہوتی تھی. انہوں نے جب مجھے دیکھا پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ کس کے ساتھ آئے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں, تو وہ سنبل کہاں ہے, اس کو نام تک یاد تھا. تو لائک میں نے اس کو بتایا تو وہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو وہ اس طرح کے لوگ تھے کہ شاید جاننے والے ہی ہوتے ہیں ایسے لوگ. صحیح. تو یعنی کہ وہ ان کا امپیکٹ رہ جاتا تھا لوگوں پہ, ہاں یاد رہ امپیکٹ جاتی تھی وہ. ایون کیا بات ہے. اس طرح سے. اچھا. تو میں گریف میں ہی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے بھی بات کی کہ ہاؤ آپ نے کس طرح اس کو ٹیکل کیا اینڈ آل, لیکن ان سب میں نا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کسی دن آپ بہتر فیل کر رہے ہوتے ہیں, آپ بہت ایکسیپٹنگ فیل کر رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ اوپر والے کی مرضی ہے, میں اس میں کیا کنٹرول کر سکتا ہوں. اور کسی دن آپ اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, نہیں دس از انفیئر. کچھ ایسے بھی دن ہوتے ہیں. تو وہ ان دنوں میں پھر آپ کیا کرتے ہیں جب ایسا فیل کر رہے ہو کہ یار یہ کیا ہو بالکل. گیا؟ ہاں میں تو ساری ایسی چیزیں بتا رہا ہوں کہ شاید بتا کہ یار یہ تو بڑا ہی اسٹرانگ ہے اور سب کچھ اوپر. ایسا نہیں ہوتا واقعی. ایسے دن بھی آتے ہیں کہ آپ بالکل ہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اور آج بھی اگر مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں کہ یار کہتے ہیں لوگ بہت ہی اسٹرانگ ہوا, بہت ہی, میں کہتا ہوں کہ میں اتنا اسٹرانگ ہوں, کافی ہو گیا ہوں, لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ میں آج بھی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, مطلب پوری دنیا میں آپ مجھے کہیں بھی بھیج دینا میں چلا جاؤں گا, لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ مجھے جتنے بھی پیسے دے دیں یا کچھ بھی کر دینا میں وہاں نہیں جا سکتا, اور وہ ہے علی میڈیکل کا وارڈ, ایمرجنسی وارڈ. اچھا. میں وہاں نہیں جا سکتا. ایون دو میں وہاں اس روڈ سامنے والے روڈ سے جب گزرنا ہوتا ہے نا تو میں گھوم کے آتا ہوں. وہاں میری سسٹرز بھی رہتی ہیں نا ادھر ہاسٹل میں, تو میں گھوم کے آتا ہوں, میں اس کو دیکھتا ہی نہیں ہوں. تو کیونکہ وہ اس رات جو بھی ہوا تھا اس وارڈ میں ہوا تھا نا ادن 45 منٹس 30 منٹس, لیکن وہ اس کے بعد میں وہاں سے نکلا تھا, آج تک نہیں گیا. ایون دو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے یار ایک ڈاکٹر ہے, اچھا ڈاکٹر علی میڈیکل میں ہے, وہاں چلتے دکھانا, میں نہیں جاتا. تو وہ نہیں ہوتا. تو کہیں نہ کہیں آپ جتنے بھی اسٹرانگ بنو نا, کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ, تو ایسی سچویشن ہوتی ہیں موسٹلی, ایسے کبھی کبھار رینڈملی یاد آ جانا کسی کا, بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے یار یہ کیا ہو گیا, کوئی ایسی یاد آ جاتی ہے, مطلب کسی کے ساتھ ریزیمبل وہ کر جاتی ہے. تو میں موسٹلی ایسے کرتا ہوں, اکثر اوقات یہ رات کو ہی ہوتا ہے کافی بندے کو. تو میری تھاٹ پروسیس میں ہوتا ہے کہ میں اچھی چیزیں کوشش کرتا ہوں یاد کرنے کی. جو وہ ٹائم پیریڈ تھا نا, ہم نے اچھے سے بات کی تھی, یہ وہ موسٹلی اس طرح ہوتا ہے. اور وہاں پہ میں یہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ اب میں نے وہاں ایک پوائنٹ پر میں نے بتایا تھا آپ کو, وہ اس کے ساتھ ضروری بتانا کہ جیک نیوٹریشن کا میں نے کہا تھا نا ایک لنک ہے. اچھا, میری سنبل کی جب پہلی بات ہوئی تھی نا, وہ اسی اس پہ ہوئی تھی کہ عباس بھائی نے ایک ایڈ چلایا ہوا تھا جیک نیوٹریشن کا 2017 کے سٹارٹ میں. تو وہاں سے انہوں نے وہ ایڈ پہ گئی تھیں, اور انہوں نے پھر مجھے ڈائریکٹ میسج کیا تھا کہ مجھے ڈائٹ پلان چاہیے اس طرح سے. اچھا. تو وہ اس لنک سے ہی مجھے ملی تھی. صحیح. ہاں, تو انہوں نے جب مجھے پہلے میسج کیا نا, اچھا میں نے اگنور کر دیا تھا 2-3 دن. میں نے کہا ہاں مجھے بس ویسے کام میں بزی تھا یہ وہ, میں نے کہا اچھا یار چھوڑو. پھر میسج آیا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں ڈائٹ کا یہ وہ, اور یہاں سے میں نے لنک لیا تھا جیک نیوٹریشن کے. پھر میں نے ایک دن سڈن ایسے پروفائل اوپن کیا تھا نا, تو پھر میں نے ریکویسٹ بھیجی, پھر انہوں نے ایکسیپٹ کی وہ. تو میں پھر بعد میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا, میں نے ہفتہ یہ کیا مس کیا ہے. تو ایک ہوتا ہے نا فرسٹ وہ لک, بندے کو تیار کہ مطلب میں کیوں پہلے دن ہی بات کیوں نہیں کی, مطلب بیڈ امپریشن تو نہیں پڑ گیا یہ وہ. تو وہاں سے وہ بات اسٹارٹ ہوئی تھی. تو وہ ایک لنک تھا اس کا جیک نیوٹریشن کا اس کے ساتھ. تو میں اس جگہ کو اس لیے بھی نہیں چھوڑتا کہ وہ ایک ہوتی ہے نا کہ آر ایس کے تھرو, بٹ موسٹلی میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ جو چیز مجھ سے ہو سکتی ہے نا, اب میرا وہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ یہ میں ابھی ڈاؤن ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. اور میری اب فٹنس گولز ہوتے ہیں, سب کے اپنے لائف میں گولز ہیں. میرا گول ہے کہ اچھا اس ٹائم بھی میں جب دبئی کلاسک کے لیے جا رہا تھا تو یہ 5-6 مہینے پہلے ہی میں نے تیاری سٹارٹ کی تھی, اور درمیان میں 3رے منتھ میں یہ واقعہ ہوا تھا میری وائف کا. تو وہ شی وانٹیڈ ٹو سی می وہاں اسٹیج پہ, دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وہاں پہ میں نے دیکھنا ہے تمہیں, اور پیچھے سے میں نے پکچرز لینی ہے, وہ کرنا ہے, وہ ساؤنڈ. تو وہ ایک وہ مائنڈ میں میرے ہمیشہ رہا
درمیان میں اپس ڈاؤنز آئے ہیں لیکن میں کر نہیں سکا, لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس نے یہ سوچا تھا تو میں اس کو بھی پورا کروں. تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے جو اچھی یادیں ہوتی ہیں نا اس طرح سے, اگر وہ آپ کہیں نہ کہیں لنک کر لو نا, کنیکٹ, تو آپ کو کہیں نہ کہیں پش مل جاتا ہے تھوڑا بہت. اگر آپ اس میں رہیں گے نا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے اور نہیں ہونا چاہیے تھا, تو یہ سوال آئی تھنک پہلے میں پوچھتا تھا اپنے آپ سے, لیکن اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے جواب. آپ مطلب کچھ بھی نہیں, آپ پھر اس چیز کو لے کے بیٹھ جائیں نا تو ہزاروں جو نعمتیں آپ کے ارد گرد ہیں نا, آپ سب کو ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب اس سے آپ سے ناشکرہ بندہ کوئی نہیں ہے. میں تو پھر یہ سوچ رہا تھا کہ یار 1.5 سال جو اللہ نے دیا, اگر وہ بھی نہ ہوتا, سپوز 2 دن ہی ہوتے, 1 دن بھی ہو سکتا تھا نا, نہ بھی ہوتا, میں کہیں اور پڑا ہوتا کس طرح سے. تو وہ جب آپ پازیٹیو چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے نا, تو آپ کو کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں جو آپ کو پش کریں گی. اگر آپ یہی کریں گے میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور کیوں ہوگا, تو یو ول نیور بی ایبل ٹو, مطلب آپ اس چیز کو باہر نہیں نکل سکتے. اس چیز کو آپ نے پیچھے رکھنا ہے کہ دنیا میں ایسی ایسی چیزیں ہو چکی ہیں, ہو رہی ہیں, جو آپ سے لوگوں کے ساتھ نا اس سے بھی زیادہ برا ہوا ہے. ایسا انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں میرے سامنے کہ اپنی ایک بچہ اپنی ابو کی گاڑی کے پیچھے نیچے آ گیا. یہ ریئل واقعہ ہے. مطلب اس کے ابو ریورس کہہ رہے تھے, اسے پتہ نہیں چلا, چھوٹی بچی تھی. اور اب سوچو اس کی زندگی بعد میں کیسی ہوتی ہو, لائک کتنا گلٹ. اور وہ تو ایسی چیزیں جب سننے کو ملتی ہیں تو پھر کیونکہ یار شکر ہے, میں کم سے کم, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنوں کو ایٹ دا اینڈ ٹائم نہیں, جاتے وقت ساتھ نہیں ہوتے, چلے جاتے ہیں. میں ایٹ لیسٹ میں وہ اکیلا تھا, اپنے آپ کو اتنا وہ خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں جو اینڈ تک ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو جب آپ پازیٹیو ان چیزوں کو سوچیں گے, یار میں ساتھ تو تھا نا, اس کی امی ابو نہیں آ سکے تھے اس ٹائم, وہ اس بات کو وہ کرتے ہیں, لیکن میں تھا اس کے اینڈ ٹائم پہ. تو اس طرح کی جب چیزیں چھوٹی موٹی آپ گننے لگو گے نا, اتنا اللہ نے نوازا ہوتا ہے, اتنا نوازا ہوتا ہے کہ ہم بس وہ ایک چیز کو پکڑ کے نا ساری زندگی بیٹھے رہیں, تو آئی تھنک یہ بہت ہی انفیئر ہے اپنے ساتھ بھی اور ناشکری بھی, کیونکہ اللہ انصاف پسند ہے, ٹھیک ہے, اس سے بڑا تو اب کوئی نہیں ہو سکتا نا. تو وہ آپ کو مصیبتیں اس دنیا میں جو بھی ٹربلز آ رہے کسی بھی طرح کے, وہ آپ کو کیوں آتی ہیں, اس کے پیچھے ایک لاجک یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو نا اس روز قیامت کے دن کچھ ایسا دینا ہوگا جس کو یہاں پہ قیمت چکانی پڑتی ہے. یہ ایک انصاف پسندی کا تقاضا ہے. میں نے کہیں بک میں پڑھا تھا کہ اگر یہاں پہ کوئی چھین لے, اللہ نے آپ سے کوئی چیز لے لی ہے نا, تو آپ جان لیں, اتنا یقین رکھیں کہ وہاں پہ اس کا اجر ڈبل ملے گا. فری میں تو کچھ نہیں ملنا نا. تو یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ نے کوئی چیز چکانی ہے, آپ کے اوپر کوئی یہ چھوٹی موٹی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے چھوٹی موٹی بیماری میں بھی اس کے گناہ کم ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے, اس کا وہ دینا ہے کہ کسی چیز کے بدلے میں کچھ ملے گا. سیکریفائس کرو گے, سیکریفائس کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا. ہر چیز میں سیکریفائس ہے. آپ نے فیملی کے ریلیشن شپ کو بہتر کرنا ہے, آپ نے سیکریفائسز کرنے ہیں. آپ نے اپنے کام میں جان ڈالنی ہے, آپ نے بہت سارے سیکریفائسز کرنے پڑیں گے. ہر چیز اٹس اراؤنڈ کے کہیں نہ کہیں آپ نے قربانی دینی ہے, تب آپ اس چیز پہ پہنچتے ہیں. تو آپ جو بھی بندہ, اگر آپ مجھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں یا آپ نوروز کو کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی کسی بھی اچھے بندے کو ایک مقام پہ دیکھ رہا ہے, تو وہ اس کے پیچھے یار بہت ساری راتیں ہوتی ہیں ایسی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کہاں سے جاگا ہوگا, کہاں پہ پہنچا ہوگا, کہاں سے اس نے باتیں کی ہوں گی, سیکھی ہوں گی, سکھایا ہوگا. تو اتنی زگ زیگ وہ پاس ہوتے ہیں نا, میں کہتا ہے کہ یار نہیں ایسا, تو وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا. تو جب آپ اس چیز کا مائنڈ سیٹ آپ کے اندر آ جائے, اور یہ مائنڈ سیٹ کہ نیور گیو اپ, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, آپ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑنا. آپ کے گولز کے اوپر اتنا ڈٹ جانا ہے کہ یار اللہ کی مدد, وہ بندے اپنی مدد آپ کریں گے تو پھر مدد آتی ہے. تو جب آپ خود آگے سٹیپ نہیں بڑھائیں گے تو آپ, یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ یار کوئی اٹھا کے آپ کو ادھر سے لے کے وہاں بٹھا دے. ہاں, خود ہی کرنا پڑتا ہے. تو اٹس آل ہیئر. فزیکل چیزیں تو بعد میں ہوتی ہیں, اٹس آل مائنڈ سیٹ. فٹنس کا بھی ہماری جو جرنی ہے موسٹلی لوگوں کی, وہ یہیں سے اسٹارٹ ہوتی, یہیں پہ ختم ہوتی کہ یہاں پہ میں نے 2 ریپس کم نکالنے ہیں. وہ آپ کو پتہ تب لگتا ہے جب آپ 5 اپنے آپ کو زیادہ پش کر لیتے ہیں, اور پھر یار یہ تمہیں کر لیے,
ہوتے ہیں نا ٹرینرس کے ساتھ وہ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو کافی کلائنٹ کہتے ہیں یار میں 15 لگا کے میں اسے پھر کہتا ہوں کہ 10 اور لگانے کی کوشش کروں گا وہ 10 اور کر لے گا. تو وہاں پہ اس کو سمجھ آتی ہے یار کہ میں رکا ہوا تھا ادھر سے اپنے آپ کو لے کے جا سکتا تھا. تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر وہ اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پش کر سکتے ہیں اور مدد پھر پل انرجی وہ آپ کو وہاں پہ کھینچ لیتی ہے. اچھا میرا اس میں ایک سوال ہے, شاید وہ تھوڑا سا زیادہ پرسنل ہو جائے, تو کہ جب آپ کے ساتھ یہ ہوا سڈن ڈرامہ تھا نا, اور ظاہری بات ہے بندہ شوق میں چلا جاتا ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, کوئی ایسا پوائنٹ تھا جب آپ کے ذہن میں اس طرح کی تھاٹ آئی کہ اچھا بھائی اب دیر از نتھنگ لیفٹ اینی مور, کہ وہ چلیں گی تو میں بھی چلا جاتا ہوں, سوسائڈل تھاٹ ابھی کبھی, آئی نو آپ کا وہ نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ ہے کہ بھائی آپ نے ظاہری بات ہے کبھی کچھ بھی نہیں کیا, لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ آتی ہے تھاٹ اور گزر جاتی ہے, اس طرح کے کوئی مومنٹ تھا؟ اس طرح کا مومنٹ تھا اور یہ ہوا بھی تھا, آپ کو شاید نہیں پتا. یہ ہاں یہ ہوا تھا آئی تھنک 5-6 مہینے بعد جب میں فرسٹ ٹائم کووڈ سے پہلے گھر گیا تھا. تو کوئی ایسا آئی تھنک ان کی برتھ ڈے تھی, ہاں فرسٹ برتھ ڈے 8 جنوری میری وائف کی. تو رات کو میں لے بیٹھا ہوا تھا, پوری رات میری نا عجیب گزر رہی تھی کیونکہ اس سے پہلے برتھ ڈے وہ یاد, اس سے پہلے وہ برتھ ڈے تھی, تو سمجھ نہیں آ رہا تھا. صبح ہوا اور میں نے کئی دوستوں کے ساتھ جانا تھا, تو میں نے کیا کیا, مجھے کچھ سمجھ اس لائک کہ ٹوٹلی اندھیرا چھایا ہوا ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اچھا ایک چیز میں نے کی تھی, میں نے اچھی کی تھی کہ میں نے اپنا سوشل میڈیا آن کیا, انسٹاگرام, یہ بتا رہا ہوں آپ کو 2020 کی بات ہے, اور میں نے آن کر کے لائیو گیا تھا میں. اچھا لائیو جا رہا ہوں, میں نے کیا کیا, کافی کچھ اس ٹائم پہ جس لوگوں نے وہ دیکھا تھا وہ دیکھ لیا, لیکن کافی کو نہیں پتا ہوگا, میں نے پنکھے میں نا کپڑا ڈالا تھا. ٹھیک ہے, نہیں ہاں سیریس بات بتاؤں تو. اچھا وہ لائیو چل رہا ہے, ادھر لوگوں نے جس 5-6 لوگ, کیونکہ ایک دم سے تو سارے وہ نہیں آتے نا لائیو میں, تو جن لوگوں نے دیکھا دے ور لائک شاؤٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے تھے, یہ کیا کر رہے ہیں یہ وہ وہاں پہ. تو میں پنکھا وہ ادھر وہ لگا رہا ہوں, سارا سیٹ اپ کیا ہوا ہے, کرسی رکھی ہے, دروازے بند کر دیے, اور بس وہ پیچھے چل رہی تھی. اور پیچھے میں نے پتہ نہیں شاید آ کے کوئی, مجھے اب تک یاد بھی نہیں میں نے کیا بولا ہوگا. تو وہاں سے ایک لڑکی نے کال کی میری وائف کی امی کو ادھر واک اینڈ میں. پھر انہوں نے پھر میرے گھر کال کی کہ اوپر جائیں, کچھ عجیب سا ہو رہا ہے آن لائن. تو میری امی بھاگی, سسٹر بھاگی, وہ سارے دروازے بند تھے, تو انہوں نے دے ہیڈ ٹو بریک دا ڈور, اور سارے پھر اوپر آئے تھے, اور میں آلموسٹ شاید وہ لے ہی چکا تھا وہ. اچھا ہاں اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ میرا انسٹاگرام تو بند ہو گیا تھا 2 منتھ کے لیے, انہوں نے بین لگا دیا. تو اب لائیو تو وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, تو میں کوئی ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ کر سکتا تھا یہ وہ. تو وہ ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد پوری رات میرے ساتھ یہ امی اور ابو بیٹھے تھے, اور انہوں نے بھی جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے سکھایا تھا. تو یہ ایک مومنٹ آیا تھا میری لائف میں, مطلب یہ اس طرح مومنٹ آیا تھا کہ میں اپنے آپ کو شاید روک رہا تھا پچھلے 5-6 مہینے سے نا. اچھا ہاں روک رہا تھا. وہ ایک دم سے ایک سڈن کوئی ایونٹ شاید وہ ہوتا ہے نا کہ ایک اسپیشل وہ ہے, تو تب تک میں نے اپنے آپ کو روکا. شاید مجھے یہ نہیں پتا میں آن لائن گیا کیوں تھا, اگر وہ نہ جاتا پھر تو شاید کچھ اور ہی ہونا ہوتا تھا. تو وہ اچھا وہ صرف یہ ایک تھاٹ نہیں تھی کہ میری وائف چلی گئی ہیں, ٹھیک ہے. یہ جب یہ آپ کو نیگیٹو انرجی جیسے آپ شیطانی وہ کہیں نا, وہ شیطان جب حملہ کرتا ہے تو ہر طرف سے ہی آپ کو ڈاؤن کرے گا, پھر ایک چیز نہیں ہوتی. اس لیے کہ یار بچپن میں یہ بھی میرے ساتھ ہوا. پھر میرے ایک اور اچھا دوست تھا 2011 میں, ایئر بلو کا کریش ہوا تھا. نہیں اس سے پہلے بھی ہوا تھا 2010 میں کہ 2011 میں مرگلا پہاڑیوں میں وہ ایئر بلو ہی تھا. ہاں اس میں میرے ایک اچھے دوست کی ڈیتھ ہوئی تھی. پھر اس طرح بہت ساری چیزیں اوپر نیچے درمیان میں ہوئی تھی. مجھے کچھ درمیان میں بس ایک دم سے نا وہ سر پہ میں نے سارا کچھ لے لیا کہ یار میں اب 6 مہینے سے کچھ ویسے ہی نہیں کر رہا, اور مجھے کون جاب دے گا, میں کیا کروں گا یہ وہ, اور اب کوئی ہے بھی نہیں کچھ بھی نہیں, تو دیٹس اٹ آئی شوڈ بس وہ ایک. تو میں اس پروسیس سے گزرا ہوں کہ لوگ کیا سوچ کے اس پہ آتے ہیں. صحیح. تو وہ میں نے آج تک یہ شیئر نہیں کیا تھا کسی کے ساتھ, تو وہ اتنا سڈن تھا اور اتنا وہ تھا. پھر اگلے دن ہی بیٹھ کے اس کے بعد یہ کافی چینجز آئے تھے میری لائف میں.
اس کے بعد میری تھنکنگ اور کہ یار آج تک میں اس چیز کو یہ پراؤڈلی نہیں بتاتا اس لیے چھپاتا ہوں, لیکن وہ بہت ہی ایک غلط اسٹیپ تھا بہت, مطلب میں اس کو واقعی آج بھی جب سوچتا ہوں تو روح ہو جاتی کہ میں کیا کر رہا تھا. مطلب یہ وہ چیز نہیں ہے جو وہ چاہتی تھی. تب میں نے یہ سوچا کہ یار یہاں پہ اگر وہ ہوتی, امی نے اس ٹائم مجھے بات کی تھی کہ اگر سوچو وہ تمہارے ساتھ ہوتی اس وقت تو ایسا کچھ, مطلب جہاں سے وہ دیکھ رہی ہے جو بھی ہے, تم یہ جو کر رہے تھے یہ ٹھیک تھا, اس کو ویلڈ کہتے ہو, میں نے کہا نہیں. تب وہ چیز میری, وہ شاید واقعہ ہونا بھی پھر ضروری تھا. میں ایک دم سے نا میں اپنے آپ کو لیکن وہ ہو گیا تھا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں, پیچھے میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس کے بعد مجھے ایک سڈن پش ملا تھا. پھر یہ جب درس کا اسمبل کا کام چل رہا تھا انہی دنوں میں ہی مجھے یہ آئیڈیا آیا تھا کہ ایک زمانے پہ اپنی وائف کو پرومس کیا تھا کہ ان کو ویسے اسٹائلنگ ڈیزائننگ ان چیزوں کا کافی شوق ہوتا تھا کپڑوں کا. تو پھر میں نے چاہا یار اس کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں. تب میں نے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نام کیا رکھوں, تب سمبل وارڈروب نام کے سٹارٹ سے کیا تھا. پھر آگے میں نے ٹیم ہائر کی تھی, انہوں نے بتایا کہ اس کو اس طرح نہیں لے کے چلنے کیونکہ ہم نے لڑکوں کی بھی ڈریسنگ کرنی ہے لڑکیوں کی بھی, تو اس کو کچھ اور نام سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک پرومس تھا جو میں نے کیا تھا. اس ٹائم تو پاسبل نہیں تھا فائنینشلی اس طرح سے, تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہاں کسی زمانے میں اگر ہوا تو انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. تب وہ پھر سمبو وارڈروب کیا تھا. سمبو کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی گفٹ فرام گاڈ, اٹس این افریقن ورڈ. اچھا ہاں, تب وہ پھر میں نے, تو وہ جس ٹیم کو ہائر کیا تھا انہوں نے کافی وہ آئیڈیاز دیتے ہیں نا, سمبل کے نام سے بھی دیا تھا, کچھ اور بھی تھے. تو یہ پارٹ بھی انفارچونیٹلی گزرا ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ یہ انسیڈنٹ اور اس کے علاوہ جو آپ کو جو اپنے درسگاہ سنبل جو سٹارٹ کیا تھا, یہ دو چیزیں جو ہیں یہ دے میں بی ہیلپ یو اسنیپ آؤٹ آف وہ جو ایک آپ بندہ سائیکل میں پھنس جاتا ہے نا, مطلب ایک ہاں ایسے سمجھے جہاں پہ میں کہیں اسٹک ہوا تھا, میں کچھ کروں اپنے ساتھ, کچھ کروں, کوئی نہیں ہے, اور سننے والے ہوتے ہیں آپ کے آس پاس بیسیکلی, ایسا بھی نہیں ہے کہ, لیکن کبھی کبھار انسان خود ہی نا اندر ہی اندر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی نہیں سنے گا, میں کس سے بات کروں, نہیں سمجھیں گے, ہاں نہیں سمجھیں گے, میں کچھ کہتا ہوں وہ کچھ, تو ایک وہ پرسیپشن ہوتی وہ اوور نائٹ نہیں آتی, کافی ٹائم سے وہ بندے کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے پرسنالٹی اس میں. تو مجھے لگتا تھا یار میں کیا بات کروں. پھر آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں یار اگر آپ کھل کے بات کریں اور اس کو بار بار ریپیٹ کریں تو کہیں نہ کہیں امپیکٹ اس کا آ جاتا ہے کسی کے اوپر. آپ نے اس میں تھیراپی ٹرائی کی تھی؟ نہیں, مجھے کافی لوگوں نے بتایا تھا کہ تھیراپی کی اس پہ جاؤ, لیکن پھر مجھے یہ تھا کہ میں جس کے سامنے بیٹھوں گا اس کے ساتھ کھل کے اس طرح بات نہیں کر پاؤں گا. حالانکہ وہ کوشچنس کرتے رہتے ہیں ٹرکی یہ وہ, اس کے کچھ بات نکلوائیں, لیکن ایٹ دا اینڈ پھر ایک اور چیز ہوئی تھی کہ جب درسگاہ سنبل بن رہی تھی نا, تب وہاں پہ ایک عالم آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ وہ ہمارے لوکل سٹی کے ہیں, بہت جانے مانے وہاں پہ, اور میں ان کی کافی ریسپیکٹ کرتا ہوں بچپن سے. تو وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے تھوڑی دیر پل, اور انہوں نے مجھے نا بتایا تھا کہ یار جو بھی, اچھا ان کے ساتھ بھی کچھ ایسی واقعات, ان کی وائف نہیں تھی اس ٹائم, بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں پتہ ہے بیٹا میں آج بھی سنڈے ٹو سنڈے جاتا ہوں قبرستان, مطلب اتنے سال ہو گئے, میری دوسری شادی بھی ہو گئی, بچے بھی, لیکن میں جاتا ہوں اور وہاں پہ ملتا ہوں اس سے. تو اور یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے اس کے ورڈز تھے کہ اللہ کی مدد سے, ٹھیک ہے, جہاں سے مصیبت آتی ہے نا اگر واپس وہاں پہ تم جاؤ تو وہ اس کو چیز بڑی پسند ہے, یہ انہوں نے بات سکھائی تھی. تو اگر تم وہاں پہ جاؤ گے نا, جو تم کر رہے ہو نا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے, یہ سمجھ لو, اور یہ سب کے اس میں آتی بھی نہیں ہے یہ جو تم کر رہے ہو. اگر یہ تم سے ہو رہا ہے اور تم سے کروا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سمجھو اپنی ویلیو, اور واپس جو بھی مانگنا ہے, جو بھی سیکھنا ہے, جو بھی کرنا ہے, دیٹس دا ڈور, اس سے آگے پیچھے کہیں نہیں جانا. ہاں لوگ سنیں گے, کہیں نہ کہیں تمہیں باتیں بتائیں گے, لیکن وہ تمہیں اس طرح سے ہیلپ نہیں کریں گی جس طرح سے وہ چیز ہیلپ کرے گی جو وہاں سے جو ایک سکون ہوتا ہے, جو ایک ہوتے ہیں. صحیح. ہاں, اس نے کہا تھا اس چیز کو لے کے چل رہے ہو تو اس کو پورا کرو, اور آگے جب تک جان ہے اس کو چلاتے رہو جتنا تم سے ہوتا ہے. جو مسجد, ہاں مسجد, تو وہ تب سے وہی کر رہے ہیں. چلیں, نہیں زبردست, دیٹس
ویری ویری انسپریشنل. اور یہ بات تو مجھے میرے خیال آپ نے نہیں شیئر کی نا کبھی یہ بات جو آپ نے جو اٹیمپٹ تھی آپ کی سوسائڈ اٹیمپٹ تھی؟ میں نے کبھی نہیں کیا. اچھا نہیں مجھے دور دور تک بالکل اندازہ نہیں. میں نے تو صرف یہ پوچھا کیونکہ اس ٹائم یہ تھا کہ ایک تو سوشل میڈیا ریچ نہیں تھی میری اس طرح سے. اچھا یہ جو ایک دم سے جو بوم آیا تھا نا میری وہ اس درسگاہ کے بعد ہی آیا تھا. بیسیکلی ایک دوست تھا کراچی میں, اس سے پتہ چلا, اس نے پھر میٹرونوم ایک پیج ہے اگر آپ نے جانتے ہو سوشل میڈیا پہ, اس کے اونر کو پتہ چلا تھا. آئی واز لائک یار میں اسٹوری آپ کی پبلش کرنا چاہتا ہوں. تب وہ سمبو کا بھی کام چل رہا تھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دیں. اس نے کی, پھر آہستہ آہستہ ٹک 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 ٹک, پھر ایٹ دا اینڈ BBC والے جب آئے تھے انہوں نے انٹرویو کیا تھا, اور وہ تو پھر لاکھوں میں گیا تھا. اس کے بعد پھر ہم چینل نے بلایا تھا, تو پھر وہ ایک لوگوں کو آہستہ, اس سے پہلے 700-800 لوگ تھے گنے چنے جو انسٹا پہ فالو کرتے تھے. اس میں بھی 300-400 ایکٹیو ہوتے ہیں جو, تو وہ لوگوں کو نہیں پتا اس ٹائم کہ ایون دو اس اٹیمپٹ سے پہلے ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا میرا کشمیر ہائی وے پہ. میری گاڑی کی حالت خراب ہو گئی تھی لیکن الحمدللہ میں بچ گیا. تو وہ میری فیملی والے اور دوست کافی ریلیٹ کرتے, تم نے جان بوجھ کے, میں حالانکہ میں یہ پوچھنے لگا تھا. ہاں ایسے کچھ نہیں کیا. اچھا وہ ایک ویسے ہی ہو گیا تھا. اچھا چلیں, بڑی ہیوی کانورسیشن ہوگی. اچھا تو اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں جو آپ نے سمبو وارڈروب کی بات کی. یہ آئیڈیا تو مجھے سمجھ آ گیا, آئیڈیا ان کا تھا, آپ نے کہا چلو اس کو میں کرتا ہوں. اور جتنا مجھے پتہ ہے میں نے انسٹاگرام پہ دیکھا تھا کہ لوگو انہوں نے ایک دفعہ بنایا ہوا تھا جس کو آپ نے کنٹینیو کیا, ایسے ہی تھا جس کا لوگو ہے؟ آپ کی وائف نے لوگو بنایا ہوا تھا, ایسا نہیں تھا؟ اچھا ویسا نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو پھر یہ آپ نے کیسے اسٹارٹ کیا, اس کی انویسٹمنٹ انیشل کہاں سے آئی, ٹیم ہائر کرنا, اس کو گرو کرنا, وہ کیا جرنی تھی؟ یہ درسگاہ سنبل کا جب کام پورا ہو چکا تھا اور کووڈ کے دن تھے, آئی تھنک جولائی اگست, اور سب سے پہلے یہی تھا کہ میں اس کو آن لائن ہی رکھوں گا, کیونکہ تب وہ کووڈ کے سین میں شور نہیں تھے آپ یا اسٹور پہ چلے گا کام نہیں چلے گا. تو میں نے ابو سے بات کی تھی گھر میں, اور ابو نے کہا تھا کہ آئیڈیا اچھا ہے ایز این بزنس کے حساب سے بھی, اور آپ جو خواب پورا کرنا چاہ رہے ہیں, اور کپڑے کے اس میں نا تجارت میں ویسے بھی ایک وہ پروفٹ اور وہ زیادہ ہوتا ہے. تو ابو نے کہا تھا کہ کیا حساب کتاب ہوگا, سب کچھ کر کے مجھے بتاؤ. تو میں نے کہا مجھے خود آئیڈیا نہیں کس طرح سے لے کے چلتے ہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کیا کرنا ہے. ابو آپ کے بزنس مین ہیں؟ ہاں بزنس مین. اچھا تبھی نے سوال پوچھا. تو اچھا ان کا بزنس ایسا ہے کہ پہلے وہ سوئی گیس میں ہوتے تھے, سوئی ناردرن اس میں, تو تب وہ ہوتے تھے اپنے آرا مشین کا کام ہوتا ہے لکڑیوں کا کام, تو وہاں پہ ایز این مزدور ہوتے تھے, جس سے دن میں 50 روپے مل گیا, 40 روپے مل گیا, لکڑیاں اٹھاتے تھے اس طرح سے. اور لائک آج بھی بتاتے ہیں کہ اس سے آئی تھنک چوتھا حصہ کر لے اتنا کمرہ ہوتا تھا ہمارا, جہاں پہ میں امی اور ابو رہتے تھے. اچھا ہاں, اور وہ رینٹ پہ ہوتا تھا, اتنا چھوٹا تھا, تو وہ کوئی فائنینشیل اور کچھ بھی نہیں تھا. تو ابو بتاتے کہ دوپہر کا کھانا تم کھاتے تھے, ہم نہیں کھاتے تھے, پھر رات کا ہمیں بچانا پڑتا تھا. تو انہوں نے اس طرح کی اسٹرگل کی ہوئی کہ آج وہ جہاں پہ لکڑیاں اٹھاتے تھے اس چیز کو اون کرتے ہیں وہ. تو وہ ان کی ایک اسٹوری ایسے ہی ہے. تو میں نے ان کو بھی یہ دیکھ کے سیکھا ہوا ہے بیسیکلی کہ آپ کہیں نہ چلتے رہیں, بس اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. تو ان کا بھی ہمیشہ یہی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ صبر سے جو بھی چیز لے کے چلو گے کہیں نہ کہیں آپ کو پھل ملے گا. تو پھر میں نے ان کو چیزیں بتائی تھی اس طرح کہ میں نے کچھ لوگوں کو اپروچ کیا کہ جو کپڑے کے کام کر رہے ہیں آن لائن. دے آر لائک یار سب سے پہلے تو اپنا یہ ڈیسائیڈ کرو کہ کرنا کیا چاہتے ہو, مطلب کس طرف جانا چاہ رہے کپڑوں میں, از اٹ اسپورٹس ٹائپ ہے, کیجول ہے, کس طرح سے یہ چیزیں. اب وہ چیز میرے لیے یہ چیلنجنگ تھی کہ میں نے اب آگے کسی کو بتانا ہے تو مجھے پہلے پتہ تو ہونا کہ کیا چیز. تو پھر میں نے اس کو ریلیٹ کیا, اپنے جتنے بھی کپڑے تھے نا ان میں یہ دیکھا کہ کون سی چیز میری وائف کو پسند تھی. مطلب ایک ہوتا ہے نا یار, کیونکہ وہ موسٹلی ڈریسنگ بتاتی تھی, یہ آج یہ پہنو, یہ کرو, تو اس طرح کی ٹی شرٹس ہوں, اس طرح کی جینز ہو, تو وہ ان چیزوں کو پھر میں نے نکال کے رکھا تھا. اچھا یہ اب پھر ان میں سے پھر مجھے یہ کرنا پڑا تھا. آپ نے ٹیلرڈ ایتھلیٹ کا نام سنا ہو, یو کے بیسڈ ہے, تو اس کو تب میں نے کچھ چیزیں اس کی منگوائی تھی اور ان کو وہ بہت پسند آئی تھی. اس لائک اسٹریچبل مٹیریل ہوتا ہے, ایڈ دیکھے میں نے اس کے. ہاں, اور تو پھر میں نے کیا کیا جی, ٹیلر ایتھلیٹ سے چیزیں منگوائی تھی اس ٹائم کوئی 80,000 کی یا 90,000 کی. 2 شرٹس تھیں, جینس تھی اس طرح کی, اور
پھر میں نے ان کے پیٹرن کو کاپی کیا, اور پھر اس کے ساتھ جب وہ چیزیں آ گئیں پھر میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ٹیم ہائر کی, اور یہ وہ اس وقت ٹیم وہ آ رہی تھی مارکیٹ میں, ابھی تو ون آف دا بیسٹ ٹیم ہے, آپ نے نام سنا ہو سکالی, نہیں ہاں کافی اچھے انہوں نے پروجیکٹ کیے ہیں. تب ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میرا اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا, وہ اور میں ایسے ہو گئے تھے جیسے دوست ہوتے ہیں. ان کو میرا یہ پروجیکٹ بیسیکلی بہت ہی پسند آیا تھا, ایک ڈفرینٹ سوچ تھی, ایک آئیڈیا تھا, اور دیور لائک یار ہم اس پہ جتنا کر سکتے ہیں. تب انہوں نے پھر آئیڈیا دیا کہ یہ ہمارے آئیڈیاز ہیں, اس طرح نام ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے پھر اس طرح رکھا کہ جو یہ آئیڈیا تھا سمبو کا, اب مجھے نہیں پتا ایک لڑکی نے افریقن اس میں سے ورڈ نکالا, پھر سمبو کیا, پھر اس کو مینس کے گفٹ فرام گاڈ. تو یہ مجھے کافی چیز نا اندر ہی ہوتی چھو گئی تھی, یار یہ تو مطلب پورا وہ انہوں نے تھیم بنا دیا ہے. اور پھر انہوں نے جب وہ چیز دے دی, اس کو میں نے فائنلائز کیا. ان کی کاسٹ زیادہ تھی اس وقت, آئی تھنک کوئی 4-5 لاکھ مجھے دینے پڑے تھے اس ساری برانڈنگ کرنے کا بیسیکلی. اچھا, ہاں. اور یہ سارے جو یہ آپ کی پرسنل ٹریننگ کی سیونگس تھیں جو آپ یوز کر رہے تھے؟ نہیں, ہاں اس میں میری بھی تھی جو پی ٹیز چل رہی تھی, اور اس میں گھر سے بھی ابو کی طرف سے بھی ہوتا تھا, دونوں سے بھی چیزیں تھیں. تب انہوں نے جب فائنلائز کیا تو پھر میں نے اس چیز کو آگے میں اس چیز کو کنٹینیو نہیں رکھ سکا تھا, کیونکہ ان کی جو کاسٹ تھی منتھلی ایز ان سب کچھ سنبھالنے کی وہ زیادہ تھی, اور یہاں پھر اپنے کپڑوں میں بھی انویسٹ کرنا تھا. تو بیسیکلی میں نے ان سے انیشیل سارا کام کروا لیا کہ یار ایک لوگو اتنا ہونا چاہیے کہ وہ فار ایور چلتا ہے, سب کچھ ایک چیز ہے, اسٹوری لائن کیا ہونی چاہیے, وہ کنٹینٹ رائٹنگ ہوتی ہے نا, گرافک, اور کہ یار اسپیسیفک ورڈس کیسے یوز کرنی ہے تو وہ میں نے ساری چیزیں لاک کر لیں کہ یار یہ بیس ہو گیا, بیس بنا لی میں نے, اب آگے لے کے چلتے ہیں. پھر میں سیالکوٹ بھاگا, وہاں پتہ چلا کچھ لوگ ہیں جو ایتھلیجر میں کام کرتے ہیں. پھر لاہور گیا, فیصل آباد گیا, کراچی تک گیا, کافی چیزوں میں بس چاہ رہا تھا کہ اٹس ہر برانڈ تو چیز اسپیشل ہونی چاہیے. مجھے پیسوں کی نہیں تھی, بس یہ تھا کہ یار چلو اوپر لگ بھی گئے تو میں خود سیٹسفائی ہوں گا کہ یار میں نے اچھا کام کیا ہے. تو میں اس دوڑ میں بھی تھا کہ میں اس کو پراؤڈ فیل کراؤں, اگر یہاں نہیں ملوں کہیں ملوں آگے دنیا میں کچھ, تو مجھے پتا ہو کہ یار یہ میں نے کیا ہے اور اتنے اچھے سے کیا ہے. اٹ واز ناٹ جسٹ لائک کہ میں گیا, حالانکہ اس طرح بھی میرے پاس اتنے آپشنس تھے. لوگ کہتے تھے یار لاٹ پڑی ہے پوری کپڑوں کی, اٹھا لو, اپنا لوگو لگا لو, بیچو. لیکن اور وہ اتنے سستے میں پڑتا تھا, لیکن میں نے وہ نہیں کیا. میں نے کہا نہیں یار یہ عجیب لگتا ہے کسی کپڑے اٹھا کے وہ اس میں اپنا لوگو لگا کے. تو وہ اسٹرگلس تھے. سیالکوٹ کے کافی چکر لگتے تھے, ایک چیز آ گئی پیٹرن بن کے, پسند نہیں آیا یار اس طرح نہیں ہے, پھر دوسری بار تیسری بار, تو اس چیز میں مجھے کوئی 4-5 مہینے ویسے لگ گئے بھاگ دوڑ میں. اس میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب کوئی کسی کو آپ نے بتانا ہو اپنے برانڈ کے بارے میں, ابھی میرے سے یہ والی شرٹ کیوں خریدو, تو آپ وہ کیا یونیک سیلنگ پوائنٹ بتاتے ہیں کہ یار اس وجہ سے سمبو وارڈروب جو ہے خریدنا چاہیے؟ اچھا, شروع میں جب میں نے اس کو لانچ کیا تھا نا آن لائن, تو وہ ایک ٹچ تو تھا مارکیٹ میں, ایموشنل ٹچ کہانی سے اس میں, تو ویسے ہی لوگ نا خرید رہے تھے. میری سب یونیک سیلنگ پوائنٹ اس وقت یہ تھا کہ میں ایسا فیبرک, اب یہ میں نے پہنا ہوا ہے, یہ سمبو کا ہے, تو اٹس لائک کہ میں اس میں اگر جا کے ٹریننگ بھی کروں نا تو میں کر سکتا ہوں. آپ نے میری ایک ویڈیو دیکھی ہو اگر, میں نے جم میں بنائی تھی سمبو وارڈروب کے نام سے, شاید گریٹ فٹ میں تھی. ہاں اچھا. تو وہاں اس میں نے وہی سیلنگ پوائنٹ دیا تھا کہ میں ٹائٹ جینس پہن کے, ایون چینوز اور شرٹس تھی جو بھی تھی, میں اس میں ٹریننگ کر سکتا ہوں, اور اتنا کمفرٹیبلی ٹریننگ کر سکتا ہوں. اگر یہ میرے بالکل فٹنگ میں بھی ہے نا, تو اس کی کمفرٹ ایسی کہ آپ کو لگے گا کہ اٹس آل, مطلب کہ یار یہ تو بہت ایزی ہے. اکثر لوگ چیزیں فٹنگ میں بہت تنگ ہوتی ہیں, تو یہ اس طرح کی کہ یہاں سے لاک ہو. اور یہ میں نے بیسیکلی ایتھلیٹس کے حساب سے چیزیں بنائی ہیں موسٹلی ساری, تو اس وقت یہ تھا. اور یہ بعد میں نے ریئلائز کیا, چیزیں تو ویسے ہی نکل رہی تھیں, کسی کو اس طرح سمجھانا نہیں پڑتا تھا کہ آپ کیوں لیں. لیکن ہاں, تو وہ ایک ایموشنل سے تھا نا ٹچ کہ یار وہ کافی لوگ میری وائف کی سے عزت کرتے رہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یار بھابھی کا برانڈ ہے تو ہم ویسے ہی لے لیتے ہیں. تو اس طرح تھا. لیکن میں درمیان میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ویڈیوز اگر بناتا ہوں کچھ بھی, تو وہ یہ میرا ایک پوائنٹ ہے کہ کمفرٹ ٹاپ پہ رکھا ہے. کمفرٹ, ہاں کمفرٹ. اگر ابھی کچھ چیزیں سیالکوٹ سے بن رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو میرا چکر بھی لگا ہے, تو اس کے 3 پیٹرنس میں نے مائنس کیے ہیں. وہ ایک جگہ پہ آیا جی یہاں پہ پھنس رہا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں وہ ایسی لک ہو کہ فال اس کا اچھا ہو,
اگر پیچھے سے اگر اس میں کوئی میش لگانا ہے تو اتنا سافٹ ہو کہ یار بندے کو ایچنگ نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں نا باریکیاں دیکھنی پڑتی ہیں. اس میں آف کورس تھوڑا بہت خرچہ آتا ہے لیکن ایٹ دا اینڈ آپ سیٹسفائی رہتے ہو کہ یار. یہ ڈیزائن وغیرہ آپ نے خود بنایا سارا؟ ہاں موسٹلی میں خود بناتا ہوں. اچھا. ہاں ڈیزائن مطلب وہ اس طرح کچھ پڑھا تو نہیں ہے بٹ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کسی نے یہ چیز اس طرح کی نہیں ہے, اس کو ایسے اسٹارٹ کرتے تو وہ اس طرح سے لاک کر لیتے ہیں. نہیں that's great. اور ایک اور چیز میں ابھی ایڈ کر دوں کہ آئی ہیو اے گڈ فرینڈ جو ابھی اس میں نا انویسٹ کر رہے ہیں ساتھ میرے ساتھ, اور ہم نے ابھی اسٹور بھی لانچ کرنا ہے سمبو کا F11 مرکز میں. یہ آپ کا جہاں پہ ٹیلنور کا پلازا تھا اس کی ہاں بیسمنٹ میں. تو انشاءاللہ ود ان 9-10 days اب اس کا اپنا اسٹور آ رہا ہے اسلام آباد پر. اور یہ میں پہلے سوچتا تھا کہ یار میں کیسے اسٹور کھولوں گا, میرے پاس اتنی پیسے نہیں ہیں. اسلام آباد کی رینٹس اگر دیکھیں آج کل تو ہاں, تو یہ بھی ایک ایسی وہ ہوا تھا کہ از اے گڈ کلائنٹ, میرے جم میں ہی ہوتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا میں ایسے بزنس اسٹارٹ کر رہا ہوں, اپنا ویب اسٹور ہے اور سپلیمنٹس وغیرہ, تو میں چاہ رہا ہوں آپ کا جو برانڈ ہے نا وہاں پہ ایک سائٹ پہ پورا سمبو ہو اور میں اس میں انویسٹ کروں, پھر آگے کر لیں گے. تو میں نے لگا کہ چلو میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے, انویسٹ وہی کر رہا ہے, اس میں پلس مائنس ہوگا, نام ہے اور کافی اچھا بندہ ہے بیسیکلی. تو میں نے کہا یار بسم اللہ کرو. نہیں زبردست, بیسٹ آف لک ود دیٹ. میں بھی آؤں گا. ہاں نہیں ابھی انشاءاللہ 10 دن بعد نا اس کی اوپننگ رکھیں گے سافٹ سی, تو اس میں آپ کو میری پریویس کلیکشن بھی ابھی میں نے آہستہ وہاں پہ رکھنا اسٹارٹ کیا ہے, اور جو نئی آئے گی تو وہ بھی رکھیں گے. صحیح چلیں. دس واز گریٹ شفقت. میرا ایک پارٹنگ کوشچن ہے آپ کے لیے کہ اتنا ٹائم ہو گیا آپ کو فٹنس میں, باڈی بلڈنگ مین فوکس, اور آپ کی پرسنل ٹریننگ کی الگ ایک جرنی رہ چکی ہے. اب 2023 میں آپ کے لیے فٹنس کیا ہے؟ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن فٹنس فار یور سیلف؟ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ یار بس بڑے بازو چاہیے, بڑا چیسٹ چاہیے, اور نہ اچھی فزیک بنانی ہے, یہ وہ. آج کل آپ کے لیے نا فٹنس کیا ہے کہ اس میں نا یہ کچھ ایلیمنٹس 3-4 یہ ہونے چاہیے؟ یار 17 سال 16 سال میں کافی چیزیں ہم نے پیچھے نگلیکٹ کرتے رہے. اس شوق میں تو مسل چاہیے, باڈی ایسی ہو اس طرح, تو وہ کافی چیزیں پیچھے رہ گئیں. ہاں میرے اندر کچھ چیزیں موسٹلی باڈی بلڈرس کے ساتھ ہوتا ہے, ان کی جو تھوڑی سی باڈی کی جسے آپ کہتے ہیں موبلٹی, اور وہ کافی فلیکسیبلٹی کم ہو جاتی ہے. تو وہ میں نے ریئلائز کیا تھا پچھلے 5-6 منتھس پہلے. اس میں ہمیں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں نا کہ درمیان میں اپس اینڈ ڈاؤنس میں میری تھوڑی فزیکل ہیلتھ اوپر نیچے ہوتی رہی ہے کافی, جس میں لوور بیک کی انجری ہوئی تھی میری, جس کی سرجری ہوئی. وہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرانا چاہیے تھا, مجھے بھی کہیں کا لگتا ہے کہ یار شاید نہ ہی کراتا, لیکن وہ اس وقت جو حالت تھی نا اتنی بری حالت تھی کہ مطلب بتا نہیں سکتا. وہ کیا کچھ پل کرتے ہوئے ایک دم سے کچھ کھچ پڑی تھی؟ نہیں اس ٹائم اسپیسیفک اس میں کچھ نہیں ہوا تھا, بٹ یہ اوور دا ایئرس یہ چیز کرونک تھی. ہاں اوپر نیچے ہو رہی تھی. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ میں نہ بیٹھ پا رہا تھا نہ واک کر پر, اچانک رات کو بھاگ کے جاتا تھا ہاسپٹل معروف. میں نے 1-2 اسٹوری دیکھی, اور وہ مجھے وہ پین لگاتے تھے اور وہ میں ایزی ہو جاتا تھا. لیکن وہ انہوں نے پھر جب میں نے MRI کرایا تھا, اور ڈاکٹر رائف ہے معروف کے, انہوں نے جب وہ دیکھی کنڈیشن تو مجھے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے بلجز اور ڈسک ہرنیشن اور 1-2 اور چیزیں بھی ہوئی تھی. اور ایٹ دا اینڈ تک انہوں نے کہا تھا کہ ابھی یہ ٹھیک کر سکتے ہیں, یہ ایسی ہیں جو تمہیں آگے شاید تنگ کرے, اور وہ تھوڑا بہت کرتی بھی ہے. تو وہ اس طرح سے وہ شیٹیکا نروز دونوں لیگز میں جیسے کرنٹ لگتے ہیں, نہ مجھ سے ڈیڈ لفٹ, حالانکہ میں نے کبھی اس طرح سے ڈیڈ لفٹ کیے بھی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں یار وہ نہ کیا کرو یا اسکواٹس. مجھے بھی نہیں یاد پڑتا آپ نے. ہاں تو میں اس پاور لفٹنگ میں اس طرح تھا بھی نہیں, نہ میں ہوں. تو وہ بس یہ چیز آ گئی, ایون دو کہ بعد میں مجھے گھر والے آج تک یہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اس چیز کو, اس وجہ سے ہوا ہے. تو میں نے کہا اس وجہ سے نہیں ہوا, اور بھی کافی فیکٹر ہیں. ایک دفعہ جب میں نے ایکسیڈنٹ کا بات بتائی تھی نا آپ کو, اس ٹائم بھی مجھے یہاں پہ کافی جھٹکا لگا تھا. اچھا 2020 میں. اس کے بعد وہ پلس مائنس کنڈیشن, تو وہ سرجری ہوئی تھی. پھر اس کے بعد یہ نی کا تھوڑا سا آج تک ایشو ہے, ایلبوز کا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس وقت میرا فوکس موسٹلی ایک تو جوائنٹس کو, ہیلدی جوائنٹس اس کے اوپر کام کر رہا ہوں, باڈی فلیکسیبلٹی, کیونکہ اب میں نے ویٹ گین کرنا ہے, آگے اگر ڈراپ کرنا ہے تو یہ نہ ہو کہ کہیں نہ کہیں
پوزنگ امپورٹنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی کمپیٹیٹیو اسٹیج پہ, تو اس کے لیے جتنی فلیکسیبل, جتنی موو آپ اسموتھ کرتے ہو تو ٹرانزیشن, ہاں تو اس میں یہ چیزیں کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ نے. اور پلس میں اچھا کھانا پینا, اس سے پہلے میں جب بھی بلک کرتا تھا نا تو بسم اللہ جو بھی آ جائے ہاں ڈرٹی, تو وہ ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا یار, نہیں ایسا کیوں ہے, مطلب کہ پھر جب کٹ ڈاؤن کرنا ہے تو وہی جو فیٹ کھا رہا ہوں بعد میں اسی کو نکال رہا ہوں, تو اٹ شوڈ بی کہ یار ریورس ہونا چاہیے کہ آپ کچھ 2 3 4 5 kg بھی اگر اچھا ایک مسل آپ باڈی میں کر لیتے ہیں, چلے اس کو سال لگ گیا لیکن وہ پھر ورتھ اٹ نا, بجائے اس کے کہ آپ 3 مہینے میں اپنے آپ کو پھلا کے بیٹھیں گینرز کھا کے یہ وہ اور وہ, پھر تو وہ اپروچ میری چینج ہو گئی, میچور ہو گیا. ہاں تو پچھلے 8-9 منتھ سے نا میں اب اس طرح سلو لے کے چل رہا ہوں آہستہ آہستہ کیلریز کو, ایون دو میں کاؤنٹ نہیں کرتا, لیکن مجھے یہ ہے کہ میں سمپل پلیٹ کو دیکھ کے نا بتا سکتا ہوں اس میں کتنی کیلریز, وہ اتنا آئیڈیا ہو جاتا ہے رفلی. تو وہ پھر اس کو چیز کو لے کے اب کہیں نہ کہیں اسٹک ہو جاتا ہوں, پھر تھوڑا سا پش کرنا پڑتا ہے کہ آؤٹ پٹ کو یا تو کم کر دوں, اور اٹس ناٹ آلویز کہ صرف کھانا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار بلک نہیں ہو رہا, اتنا کھا رہا ہوں, انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یار یہاں سے لے کے اس جگہ تک جانے میں اتنا کیلوریک ایکسپینڈیچر کتنا ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کا اتنا زیادہ ہوتا ہے نا, آپ بڑے بڑے باڈی بلڈرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہلتے جلتے کم ہے بہت ہی بلک میں, وہ اپنے آپ کو سیو رکھتے ہیں پورے دن میں جسٹ ٹو بی ان دا جم اور وہاں پہ اپنے آپ کو پرفارم کر سکے. تو میں نے درمیان میں ریئلائز کیا کہ کہیں نہ کہیں اگر میں اسٹک ہو رہا ہوں نا 99-100 kgs میں, کھا بھی اچھا خاصا لا رہا ہوں, مجھے بعد میں ریئلائز میں تو پورے دن میں 15,000 اسٹیپس لے رہا ہوں, بھاگا بھاگی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو وہ پھر کہیں نہ کہیں کراس کر جاتی لمٹ. تو میں نے پھر 5 دن سے نا اس کو ٹریننگ کو کر دیا 4 دن, اور میں آج کل اگر رہتا بھی ہوں تو اب پچھلے ویک میں نے 3 دن ٹریننگ کی ہے, لیکن وہ 3 دن بھی اٹس لائک کہ آپ نے پش پل لیگس کر لیں, لیکن اچھی ٹریننگ ہو, باقی دن آپ اس کو فیڈ کریں. تو یہ بھی تھوڑا سا پرسپیکٹ چینج ہوا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ان پٹ, اپنا آؤٹ پٹ بھی کبھی کبھار کم کر لیا کرے. ریسٹ جتنا اچھا ریکوری ہوتی ہے بیسیکلی ریکوری, تو اتنا آپ گرو کرتے ہو. ہاں, اینڈ آئی تھنک اس میں جو اپوزٹ بات ہے نا, کیونکہ جو زیادہ دیکھ رہے ہوں گے لوگ ان کے لیے اپوزٹ بات اپلائی کرے گی. جو تھوڑا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیلریز کم کی ہوئی ہیں, ان کی اوور آل دن میں وہ کچھ نہیں کرتے ہوں گے, بس وہ 1 گھنٹہ جم جاتے ہوں گے موسٹلی. تو وہ وہاں پہ وہ ایک ٹرم آتا ہے نان ایکسرسائز, ہاں کچھ ہوتی ہے نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی تھرموجینیسس. ہاں تو وہ تھرو آؤٹ دا دن آپ کیا کر رہے ہیں, وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. چلیں شفقت, دس واز اے گریٹ کنورسیشن اینڈ تھینک یو سو مچ اگین فار کمنگ, اینڈ بیسٹ آف لک ٹو یو فار دا اوپننگ آف انشاءاللہ میں بلاؤں گا, اور سوشل میڈیا پہ سب کے لیے انویٹیشن ہوگا, اوپن فار آل, ضرور آئیں گے جو آ سکیں. زبردست. تو ایوری ون, دس واز شفقت's journey, his fitness journey, his personal journey in life, and with this we will be wrapping up the second episode of the NSJD show. For more episodes make sure to subscribe to the channel. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر لیں, باقی آپ کی مرضی ہے, and be on the lookout for more videos. Till then, اللہ حافظ.